سر یہ سارا دن بیٹھی کھلونوں کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے اور کب سوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس نے کافی کا گھونٹ پڑا۔ شادی کر لو فاتح، گھر عورت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ باہر کی گہما گہمی کو دیکھ رہا تھا، لوگ چھتریاں تانے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ آپ مردوں کا کیا ہے فاتح، ایک عورت مر گئی تو دوسری سے شادی کر لی، ہم عورتیں تو ایک دفعہ جس سے جڑ جائیں اس کے فیس سے نکلنا ہمارا دامن گندا کر دیتا ہے۔ وہ اس سے دور خلا میں اس کا کوٹ سیٹ کرتی رانیہ نظر آئی۔ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ آ جاؤ سائمن، اس کے کمرے میں وہی بندہ ہر 5 منٹ بعد آتا جاتا تھا۔ سر 15 منٹ بعد آپ کی میٹنگ ہے۔ وہ اندر آیا اور ڈائری کھول کر اسے بتانے لگا۔ اور اس کے بعد کتنی میٹنگز ہیں؟ وہ یوں ہی سوچ رہا تھا اور ساتھ ساتھ گھونٹ بھی بھر رہا تھا۔ 3 سر، 3 میٹنگز ہیں، اس نے صفحہ الٹتے ہوئے کہا۔ کینسل کر دو آج کی میٹنگ۔ سائمن نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پر سر میٹنگز کا آرڈر آپ نے خود، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اب میں ہی آرڈر دے رہا ہوں نا، آج کی ساری میٹنگ کینسل کر دو۔ بندہ ایک دن تو چھٹی لے ہی سکتا ہے۔ اس نے خالی مگ ٹیبل پر رکھا اور اس کی طرف مڑا۔ شیئر سر، میں کینسل کر دوں گا۔ سائمن نے سر کو خم دیا۔ سائمن نے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر منہ کھول کر بند کر دیتا۔ ہاں بولو سائمن، میں سن رہا ہوں، اس نے کنٹرول چیئر سنبھالتے ہوئے کہا۔ سر، چیئرمین کی ووٹنگ پر اسد باجوہ نے بھی اپنا نام نامزد کروایا ہے اور اس کے ووٹس بڑھ رہے ہیں۔ فاتح نے کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی اور کوہنی کرسی کی ہتھ میں رکھ کر پین کو انگلیوں میں رولنے لگا۔ واقعی وہ جس کی بیوی ماڈل ہے اور بھائی کا نام ہائیلائٹ کی ووٹنگ میں ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ جی صرف وہی، فوزیہ اسد باجوہ کا شوہر، قیوم باجوہ کا بھائی۔ فاتح نے سر ہلایا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اور آیا ہے؟ پین اور انگلیوں کی حرکت اب بھی ویسے ہی تھی۔ نہیں سر، بس یہی ہے اور وہ چودھری۔ فاتح نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ جانے لگا۔ سنو، سائمن نے ایک دم قدم موڑے۔ جی سر۔ گاڑی کی چابی مجھے دے دو، تم اور گارڈز گھر چلے جاؤ، میں گھر ہی ملوں گا تمہیں۔ سائمن کا منہ کھل گیا۔ مگر سر اکیلے کیسے جائیں گے؟ سائمن تم میرے باس نہیں ہو، میں تمہارا باس ہوں۔ چابی دو، جتنا کہتا ہوں اتنا ہی کیا کرو۔ سائمن نے مجبوراً سر ہلایا اور چابی ٹیبل پر رکھ کر بزدل قدموں سے باہر چلا گیا۔ باڈی مین رکھنے کا مطلب اپنے لیے ایک ماں رکھ لو۔ اس نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے چابی اٹھا لی۔ وہ کب وہاں سے اٹھی، کب اپنے کمرے میں آئی اور بغیر کچھ لیے وہاں سے نکل گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کی تمام حصوں نے سوائے دیکھنے کے اس کے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ باہر موسم سخت خراب تھا۔ جو بھی اسے راستے میں دیکھتا منہ بنا کر آگے چلا جاتا۔ انہی قدموں سے گیسٹ روم کے سامنے سے گزری جب کسی نے زور سے کھینچ کر اسے اندر کیا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ جنت نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو خشک آنکھیں بھر آئیں۔ سامنے غزوان کھڑا تھا، جس نے اس کے تمام جذبات کو ٹھوکر ماری تھی۔ غزوان نے اب تک اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ سنو لڑکی، یہ کہہ کر اس نے ایک نظر باہر ڈالی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ جنت کا پورا وجود کانپ گیا۔ طلاق دیتا ہوں؟ طلاق؟ اب خدا کا واسطہ ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تم میں کبھی دلچسپی تھی ہی نہیں، فضول سی لڑکی ہو تم، اور یہ تو تھپڑ کا بدلہ تھا جو تم نے بھرے بازار میں مجھے مارا تھا۔ اب یہاں سے نکلو ورنہ پھر مجھے کون ڈرامہ کرنا پڑے گا۔ نکلو، اس نے زور سے جنت کو دروازے پر دھکا دیا اور خود دیکھ پا کر نارمل ہو کر باہر نکل گیا۔ جنت نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ دل کر رہا تھا پھٹ پھٹ کر روئے۔ طلاق اتنی بے معنی چیز تھی ان بھائیوں کے لیے۔ وہ بزدل قدموں سے اٹھی اور نیچے لاؤنج میں گئی۔ ایک سیڑھی اتری۔ یہ ہمارے نکاح کا پہلا سرپرائز ہے۔ پھر دوسری، یہ میری پیاری سی بیوی کے لیے پیاری سی زین۔ 5ویں سیڑھی، میری طاقت میری کمزوری تم ہو جنت، جب پہلی بار تمہیں دیکھا تو خود سے عہد کر لیا تھا تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ 8ویں سیڑھی، ہر خوشی اور ہر غم میں ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ 10ویں سیڑھی، غزوان تم سے محبت کرتا ہے اور محبت کا اصل ثبوت نکاح ہوتا ہے۔ سیڑھیاں ختم ہو گئی تو وہ لاؤنج میں رک گئی۔ تو تم صرف ایک میسج کر دینا مجھے، شوہر اپنی بیوی کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ اس نے اپنے بالوں کو ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ تمہارے لیے جان بھی دینی پڑے تو دے دوں گا اس ویر۔ اس نے چہرہ کمروں کی طرف موڑا۔ غزوان شاہ، وہ اس قدر اونچی آواز میں چلائی کہ سب اپنے کمروں سے باہر نکلے۔ غزوان بھی ریلنگ سے لگا اسے دیکھنے لگا جبکہ سفیان سیڑھیوں میں کھڑا ہو گیا۔ زیادہ کچھ نہیں کہوں گی، بس ایک بات کہوں گی، اگر وہ خدا تمہارا ہے تو وہ خدا میرا بھی ہے۔ میں قسم کھاتی ہوں غزوان، میرے اللہ اسی دنیا میں انصاف کرے گا، اور جب انصاف ہوگا، اس نے پورے گھر والوں کو دیکھا، تو تم سب تڑپ اٹھو گے، یاد رکھنا۔ اس نے وحشت بھری نظروں سے غزوان کو دیکھا۔ اور یہ بچہ جسے تم نے اپنے کھیل کے لیے استعمال کیا، یہی تمہاری موت کا سبب نہ بنا تو غزوان، تو سمجھنا جنت جھوٹ بول رہی تھی۔ نہ سفیان کو دیکھا نہ کسی اور کو۔ انہی قدموں سے باہر نکل گئی۔ اس نے گیٹ سے باہر قدم رکھا۔ اسی گھر میں میرے خدا کا مجھ سے وعدہ ہے کہ میں رانیوں کی طرح نہ آئی تو خدا کا انصاف نہیں ہوگا۔ میں آؤں گی شاہ ولا، میں واپس آؤں گی۔ وہ بغیر دیکھے سنے چل رہی تھی۔
طوفان اور ہواؤں سے لوگ بچ رہے تھے اور وہ بس چل رہی تھی مرے قدموں کے ساتھ۔ کون سے ٹکرا رہا تھا کون نہیں، اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے زیادہ گھاؤ آتا ہے۔ اس وقت کوئی جنت سے اس بارے میں پوچھ لیتا۔ آج ساحل سمندر میں بھی خوب رش تھا کیونکہ فاتح بن الیاس کی وہاں پیش قدمی ہوئی اور وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے لگاتار فینس اور تصویروں کا شکار تھا۔ آسمان پر بھی کالے بادل چھا گئے تھے، وہ آہستہ آہستہ بہنا شروع ہو گئے تھے۔ فاتح نے وہاں سے نکلنا ہی غنیمت سمجھا اور فینس کے اس جھنڈ سے نکل کر جلدی سے گاڑی میں بیٹھا۔ یار، اس سیلیبریٹی ہونا بھی الگ عذاب ہے، تنہائی حاصل کرنے آیا تھا میں اور یہاں اس نے کہہ کر سر جھٹکا اور گاڑی سڑک پر دوڑانے لگا۔ بارش قدرے تیز ہو چکی تھی، وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتا تھا۔ کار وائپرز شیشے کو صاف کر رہے تھے، سڑک پر سناٹا چھایا ہوا تھا، اکا دکا لوگ چل رہے تھے، صرف بارش اور وائپر کی آواز ماحول کی خاموشی میں خلل ڈال رہی تھی۔ اندھیرا چھا رہا تھا جس کی وجہ سے فاتح نے بوٹ کی لائٹ آن کر دی، اب گاڑی چلانے میں مگن تھا۔ کوہنی دروازے پر ٹکائی ہوئی تھی۔ جاتے ہی ماہی کو اٹھاؤں گا، سوچا تھا کہ تھوڑا سا اکیلا رہ کر دماغ سیٹ کر لوں گا، مگر یہاں اس نے بھی یہ الفاظ بولے ہی تھے کہ اس کی گاڑی کے سامنے آنے والا وجود اس قدر زور سے ٹکرایا کہ دور جا گرا۔ فاتح کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے گاڑی کو زور سے موڑ کر بریک ماری، وہ رکی تو اس نے جلدی سے بیلٹ اتارا۔ یا میرے اللہ، آج کا دن ہی منحوس تھا۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر اترا۔ گھائل وجود کے ارد گرد چند لوگ جمع ہو گئے تھے۔ فاتح نے جھنڈ کو کاٹا اور اندر جا کر خون آلود وجود کو دیکھا۔ وہ بیٹھا اور اس وجود کے چہرے سے بال ہٹائے تو ایک پل کو ششدر رہ گیا۔ آنکھیں سکیڑ کر اس نے پہلے زخمی وجود کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر مجمع کو۔ اس نے گھائل وجود کا منہ ہلایا۔ کیا یہ زندہ ہے؟ مجمع میں سے ایک آدمی نے کہا۔ پتہ نہیں، حالت تو ایسی نہیں لگ رہی کہ زندہ ہے۔ دوسرے کی بات پر فاتح نے تھوک نکلا۔ آپ میں سے کوئی دیکھ کر پتہ لگا سکتا ہے کہ یہ زندہ ہے؟ بارش برس رہی تھی، فاتح کو نہ چھتری کا ہوش تھا اور نہ بارش کا، اور لوگوں نے چھتریاں تان رکھی تھیں۔ ہاں، میں بتا سکتی ہوں، ایک منٹ۔ ایک جوان لڑکی اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اس گھائل وجود کے زخمی گلے سے بال ہٹا کر اس کی تھوڑی اور گردن کے درمیان اپنی 2 انگلیاں رکھ کر محسوس کرنے لگی۔ فاتح نے پہلے اس لڑکی کو دیکھا اور پھر گھائل وجود کو۔ وہ سانس لیے بغیر دیکھ رہا تھا۔ اگر یہ مر گئی تو؟ نہیں نہیں، اس نے سر جھٹکا۔ نبض چڑھ رہی ہے لیکن بہت آہستہ آہستہ، انہیں فوراً ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ فاتح کی سانس میں سانس آئی۔ ٹھیک ہے، ایمبولینس بلا لیتے ہیں۔ فاتح بارش سے بھیگ چکا تھا، بال بھی ماتھے پر بکھر گئے تھے۔ نہیں، ایمبولینس نہیں، میں اسے خود ہاسپٹل لے جاؤں گا۔ اس نے گھائل وجود کا بازو اپنے کندھے پر رکھا اور اسے اٹھا لیا۔ مجمع بھی ان سے دور ہوا۔ فاتح نے اسے گاڑی میں رکھا اور سیٹ بیلٹ اس کے گرد کس کر باندھ دیا۔ وہ دوسری طرف جا کر بیٹھا اور گاڑی انجن سے چلائی۔ ہسپتال پاس ہی تھا، اس لیے اس نے ایمبولینس کا انتظار نہیں کیا، اور گھائل وجود کا خون رک ہی نہیں رہا تھا۔ اللہ آپ کو جب بھی کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو پہلے اس مشکل کا حل ڈھونڈ لیتا ہے۔ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو دوسرا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ہسپتال میں گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ آئی سی یو کو چھوڑ کر ہر طرف اتنی رش تھی جیسے ساری دنیا بیماریوں کی شکار ہو گئی ہو۔ کوئی کہاں رپورٹ لے کر بھاگ رہا تھا، کسی کے ہاتھ میں دواؤں کا ڈھیر، کوئی ویل چیئر پر مریضوں کو لے کر جا رہا تھا۔ نفسا نفسی پڑی ہوئی تھی۔ وہ آئی سی یو وارڈ کے باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بازو سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ سفید شرٹ اور بلو کوٹ خون آلود ہو چکا تھا، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، اس کے کپڑے آدھے خشک اور آدھے گیلے تھے۔ اس خستہ حالی میں بھی لوگ اس کو پہچان لیتے اور وجہ پوچھتے، مگر وہ کوئی جواب نہ دیتا۔ وہ 1 گھنٹے سے یہاں موجود تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر اور نرس باہر نکلنے میں کامیاب ہوئی۔ فاتح ان کو دیکھ کر سیدھا ہوا۔ مسٹر فاتح، یہ پیشنٹ آپ کے ساتھ تھی نا؟ ڈاکٹر نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ جی ہاں، یہ میرے ساتھ ہی تھی۔ کیسی ہے ان کی حالت؟ اس نے سوالیہ انداز میں کمرے کو دیکھا۔ کچھ نہیں کہہ سکتے، بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، زیادہ بلیڈنگ کی وجہ سے بچہ تو مر گیا اور فاتح کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، اور ماں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، بس دعا کیجیے گا کہ وہ بچ جائیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر چلی گئی۔ فاتح بینچ پر بیٹھا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ یا میرے اللہ، وہ امید سے تھی۔ اف! اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور سفیان کے نمبر پر کال کی۔ تھوڑی دیر بجنے کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو فاتح، دوسری طرف سے اس کی آواز آئی۔ سفیان، میں تمہاری بیوی جنت۔ اس نے بھی جملہ پورا ہی نہ کیا تھا۔ دیکھو پلیز، نہ وہ میری بیوی تھی نہ میرے سے کوئی تعلق تھا، لہٰذا اس کے علاوہ اور کوئی بات ہے تو کرو۔ فاتح کی بھویں سکڑ گئیں۔ سفیان، وہ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور تم؟ ٹھیک ہے، مر گئی تو جنازہ پڑھا کر دفنا دینا۔ میں تو کہتا ہوں اس بدکردار کو یوں ہی گڑھے میں پھینک دو۔ مجھے تھوڑا کام ہے، خدا حافظ۔ دوسری طرف سے کال بند ہو گئی۔ فاتح موبائل دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیا، اسے فرق ہی نہیں پڑا؟ شاید غزوان اور اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ غزوان کو کال کرتا ہوں۔ اس نے جلدی سے موبائل پر دوسرا نمبر ملایا جو اتنی جلدی اٹھایا گیا جیسے فاتح کی کال کا انتظار کر رہا ہو۔ اور مسٹر فاتح، آپ نے کیسے یاد کیا؟ اس کا خوشگوار موڈ دیکھ کر فاتح اس کی پریشانی بھانپ گیا۔ غزوان، وہ لڑکی جنت جو تمہارے ساتھ تھی، وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، پلیز دیکھو اسے آ کر۔
تم لوگوں نے اسے لاوارث کیوں چھوڑ دیا ہے؟ فاتح نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کون جنت؟ اچھا وہ نیلی آنکھوں والی؟ ہاسپٹل میں ہے، اس کا اچھے سے خیال رکھنا، مر گئی تو بیچاری کو دفنا دینا۔ نہ کوئی باپ نہ بھائی نہ کوئی باپ اس کے پیچھے بھاگے جو، اور میرے پاس فضول وقت نہیں، لہٰذا اللہ حافظ۔ وہ عورتوں کی آواز کے ساتھ کال بند ہو گئی۔ فاتح کی آنکھیں تعجب سے کھل گئیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ایسے کون کرتا ہے؟ توبہ! اتنے میں ایک نرس باہر آئی۔ مسٹر فاتح؟ فاتح اسے دیکھ کر کھڑا ہوا۔ آپ کے پیشنٹ کو خون کی اشد ضرورت ہے، کل تک خون کا انتظام کر دیں ورنہ ان کو بچانا ہمارے بس سے باہر ہے۔ ایک اور گولا فاتح کے سر پر پھٹا، وہ وہاں سے چلے گئی۔ فاتح کو اتنے میں سائمن اور گارڈز آتے دکھائی دیے۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ سائمن اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ بہت ٹھیک ہوں، لڑکی گاڑی کے آگے آ گئی اور کوئی عام حادثہ نہیں، کل تک خون کا انتظام نہ کیا تو بچ نہیں سکے گی۔ سائمن نے اوہ کیا۔ سر اس کے گھر والوں کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ سائمن نے شوشہ چھوڑا۔ گھر والے نہیں، جانور ہیں وہ۔ سفیان کو کال کی تو کہتا ہے دفنا دینا، مر گئی تو۔ رضوان کو کال کی تو وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، کوئی باپ بھائی نہیں اس کا۔ فاتح نے کوسوں غصہ پیا۔ اوہ، وہ جو اس دن پارٹی میں ملی تھی سفیان شاہ کے ساتھ، نیلی آنکھوں والی؟ فاتح نے سر ہلا دیا۔ سائمن خون کا انتظام کرو جلدی، میں بھی ٹیسٹ کروا دیتا ہوں، میچ ہو گیا تو ایک بوتل دے دوں گا، باقی پوچھو نرس سے کتنا چاہیے، اور کل تک فوراً انتظام کرو، کم از کم میں کسی عورت کو یوں مرتا ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ سائمن نے سر کو خم دیا۔ سر آپ گھر جا کر کپڑے بدل لیں، کچھ زیادہ ہی زخمی تھی بیچاری۔ اس نے فاتح کے کپڑوں پر لگا خون دیکھ کر افسردگی سے کہا۔ میں ٹیسٹ کروا لوں پھر جاؤں گا، میچ ہو گیا تو آ جاؤں گا جلدی، ورنہ صبح تک تم یہی ہونا۔ سائمن نے سر ہلایا اور وہ دونوں لیبارٹری کی طرف بڑھ گئے۔ جنت نے دیکھا کہ ہر سو روشنی پھیلی ہوئی ہے، وہ ایک نفیس سے لباس میں ملبوس رانیوں کی سی چال چل رہی ہے، ہر طرف کیمروں کی چمکتی روشنی آنکھوں کو چندیا رہی تھی۔ سامنے ایک شخص کھڑا تھا جس کا چہرہ دھندلا ہے، وہ اسے ایک دم دیکھ کر مسکراتی ہے۔ اچانک جنت کی آنکھ کھل گئی، وہ ماحول کو سمجھ نہیں سکی، ادھر ادھر دیکھا۔ سفید آئی سی یو وارڈ، ہارٹ مشین کی ٹوں ٹوں کی آواز، انسولیٹر اس کے منہ پر لگا ہوا تھا، خون کی سرخ بوتل جو تقریباً ختم ہونے والی تھی، دواؤں کی بو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ امی، اس کے منہ سے بس یہی الفاظ نکلے۔ جو صوفے پر بیٹھا موبائل کی ای میل میں مگن تھا، ایک دم سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ جنت کو وہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، دھندلایا ہوا منظر۔ رضوان؟ فاتح نے مٹھیاں بھینچ لی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے نیلی آنکھوں سے اطراف میں دیکھا۔ تم ہاسپٹل میں ہو، 4 دن سے بے ہوش ہو، 1 منٹ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ 4 دن سے بے ہوش تھی، اسے پتہ کیوں نہیں چلا، اور اب تک اس کے سامنے والے انسان کو پہچان نہیں پائی، یہ شاید پہچاننے کی حس ختم ہو گئی تھی۔ ایک وائٹ کوٹ والی ڈاکٹر وہاں آئی اور ہارٹ مشین کو دیکھنے لگی، پھر مسکرا کر جنت کو دیکھا۔ کیسی ہیں باپ؟ جنت نے اپنے اوپر کھڑے دونوں وجودوں کو دیکھا، پھر اس نے سر جھٹک کر اس مرد کو پہچاننے کی کوشش کی، پھر جیسے کچھ یاد آنے پر اس کی آنکھیں پورے کھل گئی۔ لیٹی رہیں ابھی؟ اتنی ٹھیک؟ فاتح سر وہ اتنا چاہتی تھی، مگر ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ڈاکٹر نے خالی ٹرپ ہٹائی کہ دوسری لگا دی۔ مسٹر فاتح کچھ دوائیں اور انجیکشن لے آئیں، انشاءاللہ آپ کی ایک بوتل خون نے اچھا اثر کیا ہے، اب یہ دوسری جس کی بھی ہے اس سے یہ بحال ہو جائیں گے، میں ڈرپ کی رفتار تیز کر دیتی ہوں، آج ختم ہو جائے گی۔ فاتح نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور ڈاکٹر کے ساتھ ہاتھ سے دواؤں کی چٹ لے لی۔ جنت کبھی ڈاکٹر کو دیکھتی اور کبھی فاتح کو۔ وہ وہاں تک کیسے پہنچی؟ اندھیر سڑک، چند لوگوں کی چہل قدمی، اس کے مرے ہوئے قدم، تیز بارش اور اچانک ایک گاڑی کے سامنے آ جانا۔ فاتح کھنکارا تو وہ منظر ماضی سے باہر آئی۔ کیسا فیل کر رہی ہو تم؟ فاتح اسٹول کھینچ کر اس کے دائیں طرف بیٹھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے کنولا والا ہاتھ سے انسولیٹر ہٹایا۔ ویسے یہاں آنے سے پہلے تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جنت نے نظریں موڑ کر اسے دیکھا۔ بلیک جینز کے اوپر براؤن شرٹ، آستینیں کونیوں تک مڑی ہوئی تھی، بالوں کو ایک سائڈ پہ کیا ہوا تھا، اور ہمیشہ کی طرح اٹریکٹیو اور خوبصورت لگ رہا تھا، کچھ ایسا جس کا مجھے یقین نہیں تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرے۔ اوکے، یہ بات کی بات ہے، پہلے بتاؤ فضا کاظمی کون ہے؟ جنت یہ نام سن کر ایک دم اٹھنے لگی۔ نہیں لیٹی رہو، اٹھو مت۔ جنت کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ اس نے لیٹتے ہی سوالی انداز میں پوچھا۔ آنسو آنکھوں میں رکے ہوئے تھے کہ کچھ کہے تو آنسو بہہ جائیں۔ دیکھو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تمہارا ایکسیڈنٹ میری گاڑی سے ہوا تھا، میں تمہیں یہاں لے کر آیا اور پھر لوگوں پتہ پوچھا تو انہوں نے تمہارے اسکول کا پتہ بتایا، میں وہاں گیا تو گھر کا پتہ چلا، گھر پہنچا تو دیکھا دروازے پر تالا ہے۔ جنت کی بھوئیں سکڑ گئی۔ میں نے محلے کی ایک عورت سے پوچھا تو اس نے کہا کہ کوئی لڑکا آ گیا تھا، تمہاری چھوٹی بہن کے مطابق انہوں نے بتایا وہ تمہارا دیور تھا۔ جنت سانس لینا بھول گئی، بنا پلکیں جھپکائے فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ ایسی باتیں کہیں جس کو وہ شاید تمہاری والدہ تھی برداشت نہ کر سکی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ جنت نے کلونا والا ہاتھ منہ پر رکھ کر چیخ روکی۔ اور تمہاری بہنیں؟ ان کا کچھ پتہ نہیں، سامان پیک کر کے کہاں گئی؟ اس عورت نے کہا کوئی امیر سی عورت انہیں اپنے ساتھ لے گئی۔ جنت نے نظریں گھما کر چھت کو دیکھا۔
غزوان شاہ: اف میرے رب مجھے صبر دے۔ اس نے زور سے اپنی بٹیاں بھیج لی۔ اب تم آرام کرو، میں شیزہ کو تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں، جس چیز کی ضرورت ہو اسے بتا دینا۔ آنکھیں جنت کی بھیگ چکی تھیں۔ فاتح سر، اس کی آواز پہ وہ رک گیا۔ میرا بچہ وہ ٹھیک ہے؟ ایک امید سے اس نے فاتح کو دیکھا۔ فاتح نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ کتنی مجبور عورت کو ان وحشی جانوروں نے اکیلا چھوڑ دیا۔ جنت، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ ایکسیڈنٹ بہت سخت ہے، اس لیے تمہارا بچہ… فاتح نے تھوک نگلا، مر گیا۔ جنت کے اندر سناٹا چھا گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ آنسو ندیوں کی طرح بہہ رہے تھے ایک ساتھ، اتنے دکھ۔ فاتح چپ چاپ وہاں سے اٹھ گیا۔ فاتح سر، وہ… فاتح رکا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اس نے گلاسز پہنتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے ٹیکسی کروا دیں، میں چلی جاؤں گی۔ شنزا اس کی بات سن کر فاتح کو دیکھ کر مسکرا دی۔ تمہیں لگتا ہے تم سہارے کے بغیر چل سکتی ہو؟ ہوائیں جنت کے بالوں کو رکنے ہی نہیں دے رہی تھی جو دوپٹے سے باہر تھے۔ پر مجھے جانا تو ہوگا۔ کہاں جاؤ گی؟ فاتح کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ کہیں بھی، جہاں قسمت لکھی ہوئی، اس نے اداس لہجے میں کہا۔ ابھی فی الحال میرے ساتھ چلو، جب ٹھیک ہو جاؤ گی تو جہاں دل کرے چلی جانا۔ ابھی بحث مت کرو، گاڑی میں بیٹھو۔ یہ کہہ کر وہ درمیانی گاڑی کے پاس گیا تو گارڈ نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ فاتح نے مڑ کر جنت اور شنزا کو دیکھا۔ چلیں؟ شنزا نے اسے سہارا دیا تو جا کر مشکل سے گاڑی میں بیٹھی۔ شنزا اگلی سیٹ میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی اور فاتح پچھلی سیٹ میں جنت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ باقی گارڈز اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور گاڑیوں کا قافلہ سڑک کو چیرنے لگا۔ گاڑیاں گھر کے پورچ پر اتری۔ گارڈز نے اتر کر دروازہ کھولا تو فاتح اندر سے نکلا۔ شنزا جلدی سے اتری اور جنت کو اتارا۔ جنت اس بنگلے کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ گھر تو سفیان لوگوں کا بھی خوبصورت تھا، مگر وہ گھر لگتا تھا، اور یہ محل تھا۔ محل اپنے مالک کی طرح شان و شوکت سے کھڑا محل۔ فاتح کی نظر لان میں پڑی تو وہاں سائمن بیٹھا، جو اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور دوڑ کر اس کے پاس آیا۔ سر، پچھلے 8 دن سے آپ کی بہت سی میٹنگز کینسل ہونے کی وجہ سے آپ کے ووٹس نیچے جاتے جا رہے ہیں۔ آپ میڈیا… سائمن، موقع کو دیکھ کر بات کیا کرو، فاتح نے سرد لہجے میں کہا تو سائمن نے پیچھے کھڑی جنت کو دیکھا۔ لیکن سر، بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اور جنت نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی نقصان کیوں ہو رہا ہے۔ دیکھ لیں گے، آفس کی باتیں گھر میں مت کیا کرو۔ سائمن خاموش ہو گیا۔ شنزا اور جنت وہ کی طرف مڑا۔ وہ اسے اس کے کمرے میں لے کر جاؤ اور ضرورت کی ہر چیز مہیا کرو۔ تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو، کیونکہ میرے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے جو تمہیں تانے دے گی۔ جنت نے سر ہلا دیا۔ شنزا اسے لے کر چلی گئی۔ ویسے سائمن، تم اتنے بیوقوف ہوگے میں نے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ کہہ کر واپس گاڑی میں بیٹھا۔ اب اسے آفس جانا تھا۔ آپ کا ہی نقصان ہوا ہے، میرا نہیں۔ وہ منہ میں بڑبڑایا۔ فاتح نے نہیں سنا اور سائمن اگلی سیٹ میں جا کر بیٹھ گیا۔ 2 چوکیدار دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو گاڑیوں کا قافلہ ایک بار پھر سڑک پر دوڑنے لگا۔ وہ آفس کی راہداری میں داخل ہوا تھا کہ رپورٹرز نے اسے جکڑ لیا۔ گارڈز اس کا بچاؤ کر رہے تھے۔ فاتح الیاس، آپ کافی دنوں سے منظر سے غائب رہے ہیں، کہ اس کی وجہ پوچھ سکتے ہیں؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے آپ کو ہاسپٹل میں خون دیتے دیکھا گیا ہے۔ لڑکی کے سوال پر فاتح نے ہاتھ اٹھا کر گارڈز کو روکا۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ ہاں، میں ان 8 دنوں میں ہسپتال میں تھا۔ حال ہی میں میری گاڑی سے ایک لڑکی ٹکرائی تھی۔ سفیان، غزوان، عالم شاہ، رحمان شاہ، وکرم شاہ، اکرم اور حمدان شاہ نے سب عورتیں ٹی وی پر لگا خبرنامہ دیکھ رہی تھی۔ سفیان اس کی بات سن کر آگے کو ہوا۔ میں اسے ہسپتال لے کر گیا۔ میں اس لڑکی کو جانتا تھا۔ اس سے کچھ ماہ پہلے وہ اپنے خاوند کے ساتھ مجھ سے ملی تھی۔ جنت کا سوپ پیتا ہاتھ رک گیا۔ آنکھیں سکیڑ کر وہ ٹی وی پر موجود فاتح کو دیکھنے لگی۔ اس کی حالت بے حد خستہ تھی۔ وہ امید سے تھی، اس کا بچہ بھی مر چکا تھا۔ سفیان نے نفی میں سر ہلایا۔ رازیہ بیگم، زلیخا بیگم کے منہ کھل گیا، اور جب میں نے اس کے خاندان میں کال کی تو وہ میری توقع سے زیادہ جانور مرد نکلے۔ غزوان اور سفیان کا منہ کھل گیا۔ جنت کی آنکھیں بھر آئیں۔ بجائے اس کے کہ ہسپتال آ کر اس عورت کا پتہ کرتے، مجھے کہہ دیا انہوں نے کہ میں اسے دفنا دوں۔ اس کا کوئی باپ بھائی نہیں جو اس کے پیچھے بھاگے گا۔ بدکردار لڑکی ہے وہ۔ جنت نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ سفیان نے مٹھیاں بھیج لی۔ بہرحال اس گھٹیا اور نیچ خاندان کی ایک اور حرکت بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مجھے لگتا تھا وہ انتہائی عزت والا خاندان ہوگا، مگر یقین مانیں وہ سید خاندان کے نام پر دھبا ہے۔ سفیان ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکی کا دیور اس لڑکی کے گھر گیا اور نہ جانے ایسی کیا باتیں کہیں۔ اس لڑکی کی والدہ ان باتوں کو برداشت نہ کر سکی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ جنت نے سر ہاتھوں میں گرا لیا اور رونا شروع ہو گئی۔ سفیان نے غزوان کو دیکھا جو بنا پلکے جھپکائے ٹی وی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ساتھ اس لڑکی پر اتنے دکھ گزرے، اور حرام ہے اس کا شوہر یا خاندان کا کوئی مرد اس کا حال پوچھنے آتا ہے۔ سفیان نے مٹھیاں دبا لیں۔ غزوان بس بنا پلکے جھپکائے ٹی وی کو دیکھ رہا تھا۔ بہت ضلالت ہوئی ان کی۔ فاتح جانے لگا۔ سر ایک اور سوال، وہ لڑکی اب کہاں ہے اور کیسی ہے؟ اس لڑکی کے سوال پر جنت نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی حالت اتنی بری تھی کہ اگر وقت پر میں اور میرا سیکرٹری سائمن خون نہ دیتے تو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا۔ زلیخا بیگم نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ جنت کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس لڑکی کی ٹانگ بھی ٹوٹ چکی تھی۔ شافعہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں
اور میں نے بہت اصرار کیا کہ کچھ دن میری کسٹڈی میں رہے۔ غزوان کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ آ گئی، مگر اس نے یہ مناسب نہ سمجھا اور کسی خالہ کا کہہ کر اسی حالت میں وہاں سے چلی گئی۔ جنت اس کے جھوٹ کو سمجھ نہ پائی۔ جانتے ہیں کیوں گئی وہ؟ کیونکہ اس نے ایک مرد نے اس سے بہت وعدے کر کے رکھے ہوں گے، اور جب وہ سارے وعدے ایک ساتھ ٹوٹے ہوں گے تو وہ غم برداشت نہیں کر سکی ہوگی۔ سفیان نے چور نظروں سے غزوان کو دیکھا۔ وہ ابھی اسی حالت میں ٹی وی کو دیکھ رہا تھا۔ شنزا کمرے میں آئی، سوپ اب بھی ویسے ہی پڑا تھا۔ جنت منہ پہ ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ وہ معصوم لڑکی تھی، اس وحشی جانور کی جال میں پھنس گئی ہوگی۔ غزوان نے مٹھیاں بھینچ لی، مگر وہ جانتا تھا سفیان اسی کو دیکھ رہا ہے، اور آج جب اس کے ساتھ یہ سب ہوا ہوگا تو وہ بہت ٹوٹ گئی ہوگی۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ ہر گناہ سے پاک ہے، پر کسی نے اس کا یقین نہیں کیا۔ جنت نے سر جھکا لیا اور آواز سے رونے لگی۔ شنزا نے افسردگی سے ٹی وی کو دیکھا۔ نہ میں اس کو انصاف دلا سکتا تھا، اور نہ وہ خود کو انصاف دلا سکتی تھی، مگر وہ جہاں بھی ہے اور مجھے یقین ہے مجھے سن رہی ہوگی، اور وہ لوگ بھی سن رہے ہوں گے جنہوں نے اس کا یہ حال کیا ہے۔ ایک بات بتاؤں کہ ایک ذات اور ہے جس نے یہ ظلم دیکھا ہے، اس کا تو قانون ہی انصاف ہے۔ انصاف تو ہوگا اس ننھی جان کا جو ماں کی کوکھ میں ہی بے گناہ مر گیا۔ جنت نے سر اٹھایا اور سسکیاں لے کر رونے لگی۔ شنزا اس کے پاس بیٹھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ جانتے ہیں کیا ہوگا اس شخص کے لیے اگر عورت محبت میں تمہاری زندگی جنت بنا سکتی ہے تو نفرت میں وہ تمہاری زندگی جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ مائنڈ اٹ، ایکسکیوز می۔ اور یہ کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ صحافی سوال کرتے کرتے رہ گئے۔ گارڈز بازوؤں سے انہیں پیچھے کر رہے تھے۔ سفیان نے ٹی وی بند کیا۔ خدا جانے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اگر یہ سب جھوٹ ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ سب سچ ہوا، اس عورت کی بددعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ سفیان نے تلخ نظروں سے غزوان کو دیکھا، جس نے فوراً آنکھیں پھیر لی، اور سفیان لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ایک ہفتے بعد جنت کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ دھیما دھیما اے سی فضا کو خوشگوار بنا رہا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ کسی کے رونے اور چلانے کی آواز آئی۔ اس کی آنکھ کھلی، مگر وہ خواب نہیں تھا، کوئی اصل میں بہت زور سے رو رہا تھا۔ جنت نے مڑ کر کمرے کو دیکھا، وہ کوئی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی، ٹانگ کا پلسٹر تو اتر گیا تھا، مگر پھر بھی وہ صحیح سے نہیں چل سکتی تھی۔ اس نے قدم نیچے رکھا اور دوپٹہ سر پر لے کر کھڑی ہوئی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر باہر نکلی تو رونے کی آواز واضح آنے لگی۔ وہ آواز کا پیچھا کرنے لگی۔ یہ محل خاصا بڑا اور خوبصورت تھا۔ سیڑھیاں دائیں بائیں اور دو اطراف میں تھیں، اور دونوں پر سرخ کارپیٹ بچھی ہوئی تھی۔ وہ ایک طرف سیڑھیوں کے عین اوپر دیوار پر فاتح کی بڑی سی تصویر لگی تھی۔ اس تصویر میں بھی وہ وجیہہ اور مسکراتا چہرے کے ساتھ پراعتماد کھڑا تھا، اور دوسری طرف کی سیڑھیوں کے عین اوپر دیوار خالی تھی۔ جنت چل کر سیڑھیاں اتری اور آواز آہستہ آہستہ قریب آنے لگی۔ اس نے دائیں طرف کمرے میں کا دروازہ کھولا جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کمرہ کسی فیری ٹیل کے کمرے کے جیسا تھا۔ پریوں کی پینٹنگ، گلابی چمکتے ہوئے پردے، گلابی رنگ، چھت پر نیلا رنگ، آسمان پر ستاروں نما اسٹیکر لگے ہوئے تھے۔ کھلونوں سے بھرا ہوا کمرہ۔ وہ کمرے کو دیکھتے ہی مسکرا دی۔ اس بچی کا کمرہ تھا جس سے اس کا باپ بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے دیکھا ایک بچی زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ کتنی کیوٹ بچی تھی وہ! گردن تک بال جنہیں باب کٹ کیا ہوا تھا، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت نین نقش۔ جنت چل کر اس کے پاس گئی۔ بچی اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے چپ ہوئی اور بغیر حرکت کیے اسے دیکھنے لگی۔ اتنا کیوں رو رہی تھی؟ ہاں؟ اس نے بچی کو بازو میں اٹھا لیا اور پنک صوفے پر بیٹھی۔ وہ بچی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں رو رہی تھی؟ اب بتاؤ۔ چیخ ایسی رہی تھی جیسے پتہ نہیں کتنا ظلم ہو گیا ہے۔ گندی بچی! بچی نے پلک جھپکائی۔ اب سارا رونا دھونا ختم ہو گیا تھا، اور ننھے ہاتھ اپنے منہ پر مار کر نہ جانے جنت سے کیا شکایت کرنے لگی تھی۔ اپنی زبان میں ہی کچھ بولنے کی کوشش کی۔ جنت اس کی حرکتوں پر مسکرا دی۔ لگتا ہے آپ بھی میری طرح اکیلی ہی رہتی ہو اتنے بڑے گھر میں، ہے نا؟ جنت نے ہاتھ بچی کے چہرے پر لگائے۔ اچھا چلو وہ دیکھو آپ کے کھلونے، چلو ہم کھیلتے ہیں۔ اسے لے کر نیچے بیٹھی، بچی کو زمین پر بٹھایا تو وہ گردن اٹھا کر جنت کو دیکھنے لگی۔ جنت نے ڈھیر سارے کھلونے اس کے سامنے رکھے۔ چلیں یہ لائن آپ لیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جنت نے شیر کے سر پر بندھی پٹی پر نام پڑھا۔ ماہی فاتح۔ جنت نے ایک بار پھر بچی کو دیکھا۔ اب وہ جنت کے ہاتھ سے شیر لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ جنت مسکرا دی۔ یہ اس کے سب سے بڑے محسن کی بیٹی تھی۔ وہ بچی کے ساتھ کھیلنے میں مگن ہو گئی۔ جب ناہل باؤل میں فروٹ والا سیرک لے لائی، جنت نے باؤل لے کر اسے بھیج دیا۔ بچی کھلونے کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھی۔ رات کا اندھیرا کھڑکیوں میں چھانے لگا۔ جنت نے پردے آگے کیے اور ماہی کو اٹھا کر بیڈ پر لے گئی، اور ساتھ ساتھ سیریلیک بھی کھلانے لگی، ساتھ ساتھ اسے کہانی بھی سنانے لگی۔ سر آج کی ساری میٹنگز ختم ہو گئی ہیں۔ اسد قیوم باجوہ کے ساتھ آپ کی پرسوں میٹنگ ہے۔ ایک خوشی کی بات ہے، ہمارے ووٹ کافی شرائط کر گئے ہیں۔ فاتح ایک پل کے لیے رکا تو سائمن بھی رکا۔ اب خدا کے لیے مجھے رات کو تو بخش دیا کرو میری ماں۔ سائمن کو چپ لگ گئی۔ سائمن نے سر کو خم دیا اور باہر چلا گیا۔ اوف! فاتح نے سر جھٹکا اور چل کر ماہی کے کمرے کی طرف گیا تو نسوانی آواز آ رہی تھی۔ فاتح نے ہلکا سا دروازہ کھولا تو وہ دونوں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ماہی کا سر
اور کمر جنت کی گود میں تھا اور ٹانگیں بیڈ پر، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جنت کو دیکھ رہی تھی۔ اور پھر سنڈریلا کے پاس جب شاہی وزیر آیا تو سنڈریلا نے بالکل ویسا ہی جوتا اسے دکھایا۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں کو بہت برا لگا۔ سنڈریلا کو جب جوتا پہنایا تو اسے پورا تھا، اور آخر کار راجکمار نے اس لڑکی کو تلاش کر لیا۔ اور پھر ماہی گڑیا جانتی ہو کیا ہوا؟ ماہی نے ٹانگیں بیڈ پر ماری جیسے پوچھ رہی ہو کیا ہوا۔ فاتح کے چہرے پر مسکراہٹ اتر رہی۔ سنڈریلا کی شادی انتہائی خوبصورت شہزادے سے ہو گئی۔ بچی نے انگلیاں منہ میں ڈالی اور بابا بابا کرنے لگی۔ جنت کے سر سے ہلکا سا دوپٹہ سرکا ہوا تو سنہرے بال چہرے پر آ رہے تھے۔ اوہ، میں تمہارے بابا کا نہیں کہا، بہت تیز ہو۔ میں نے تو شہزادے کو پیارا کہا تھا۔ اس نے ماہی کو کھڑا کیا۔ تمہارے بابا شہزادے تھوڑی نہ ہیں، وہ تو اینجل ہیں، اینجل۔ فاتح بے آواز ہنسی اور چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ جنت بچی کو لوری دینا شروع ہو گئی۔ اس کا عدت میں ہونے کی وجہ سے وہ کم ہی اس سے ملتا تھا۔ صبح کی روشنی کراچی کے پورے شہر میں پھیل چکی تھی، ایسے میں فاتح کا محل کھلکھلا اٹھا تھا۔ وہ اپنے کشادہ کمرے کے بڑے سنگھار میز کے سامنے کھڑا ٹائی کی ناٹ باندھ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی امید جاگ چکی تھی۔ آج جنت کی عدت پوری ہو چکی تھی۔ وہ 3 ماہ 10 دن سے اس کے گھر میں رہتی تھی، مگر عدت کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے اجتناب برتتے تھے۔ 3 مہینے سے فاتح نے جنت کو نہیں دیکھا، مگر رات کو جب بھی ماہی کو کہانی سناتی تو وہ ایک چھپی نظر اس پر ڈال لیتا تھا۔ ماہی 1 سال کی ہو چکی تھی، اب وہ ہلکا پھلکا چل بھی لیتی تھی۔ جنت تو جیسے ہی ماہی کا سب کچھ تھی۔ ماہی اس کے بغیر نہ سوتی تھی نہ کھاتی تھی۔ وہ کہیں چلی جائے ادھر ادھر تو وہ رونا شروع ہو جاتی تھی۔ جنت بھی جی جان لگاتی تھی اس کے پیچھے۔ وہ بچی ہی اتنی پیاری تھی کہ جو اسے ایک بار دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وقت اپنی رفتار سے چل رہا تھا اور اب جنت مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی تھی۔ اس نے ٹائی باندھ لی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان۔ اس نے گھڑی اٹھائی۔ اس کا کمرہ پورا ہال نما تھا۔ بڑا سا تاج نما بیڈ، سنگے مرمر کا فرش، بڑے بڑے نیلے ویلوٹ اور سلک کے پردے، چھت پر بڑا سا فانوس، اور ایک شاہی کمرے کی طرح تھا۔ آخر تھا بھی تو وہ خود بادشاہ کا کمرہ۔ ایک نوکرانی کمرے میں داخل ہوئی۔ بڑے صاحب، ناشتہ لگ گیا ہے، آ جائیں۔ فاتح نے نظر اٹھا کر اسے شیشے میں دیکھا۔ جنت کہاں ہے؟ اس نے پرفیوم خود پہ چھڑکا۔ وہ باہر لان میں موروں کے ساتھ ہے، ماہی بی بی بھی انہی کے ساتھ ہے۔ فاتح نے سر ہلایا۔ اسے کہنا آج میرے ساتھ ناشتہ کریں۔ ملازمہ نے سر ہلایا اور وہاں سے نکل گئی۔ فاتح نے کوٹ اٹھایا اور چل کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس کی کھڑکی سے لان نظر آ رہا تھا۔ جنت موروں والے لان میں بیٹھی ہوئی تھی اور ماہی کو دور کھڑا کر کے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے پاس جاتی اور جنت نے اسے گلے لگا لیتی۔ اس کی بیٹی اپنے پاؤں پر چلنا شروع ہو گئی تھی۔ انگلی پکڑ کر اسے جنت نے چلنا سکھایا تھا۔ فاتح نے کوٹ پہنا اور باہر نکل گیا۔ ڈائننگ ٹیبل ناشتے سے سجا ہوا تھا۔ وہ سربراہی کرسی میں بیٹھا ہوا جس کی پشت باقی کرسیوں سے اونچی تھی۔ راہداری سے جنت آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے پہلو میں ماہی کو اٹھا رکھا تھا اور چل کر ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئی۔ السلام علیکم۔ جنت نے سر جھکا کر سلام کیا۔ فاتح نے اسے 3 مہینے 10 دن بعد دیکھا تھا۔ سب شارٹ فراک کے نیچے کیپری، سر پر شیفون کا دوپٹہ لیا ہوا تھا جس سے سنہری بال نظر آ رہے تھے۔ صاف ستھرا چہرہ، ہلکا سا سر کا زخم نظر آ رہا تھا، اور نیلی آنکھیں اس کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو یہاں۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ جنت نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ ماہی کو اپنی گود میں بٹھایا۔ ماہی آگے بڑھ بڑھ کر چمچ لینے لگی۔ ناشتہ شروع کرو جنت۔ اس نے ناشتے کی لوازمات کی طرف اشارہ کیا۔ جنت نے سر ہلایا اور سنک سے چائے کی پیالی بھرنے لگی۔ ماہی، ماہی گڑیا۔ ماہی فاتح کی پکار پر اس کی طرف مڑی اور ایک دم ہنس دی۔ سامنے کے 4 دانت واضح ہوئے تھے۔ یہ کیا نئے دوست ملے تو بابا کو بھول ہی گئی؟ جنت نے ماہی کو دیکھا۔ ماہی نے سر اٹھا کر جنت کو دیکھا، پھر اس کے سینے پر اپنا منہ رگڑا۔ جنت کے ساتھ ساتھ فاتح بھی مسکرا دیا۔ جنت نے بریڈ نکال کر اس پر چاکلیٹ جام لگا کر ماہی کو دیا اور اسے دوسری کرسی میں بٹھا دیا۔ آخر کار تمہاری عدت پوری ہو گئی، اس نے چائے پیالی میں ڈلی۔ جی ہو گئی پوری۔ اور جنت نے ایک نظر ماہی کو دیکھا جو دونوں ہاتھوں میں بریڈ پکڑے کھا رہی تھی۔ اور کیا جنت؟ اس نے بازو ٹیبل پر رکھا۔ مجھے جانا بھی ہے، کتنے مہینے سے یہی ہوں۔ فاتح کی ساری مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ماہی نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا اور بریڈ جنت کی طرف بڑھائی۔ نہیں بیٹی، آپ کھاؤ، میں کھا رہی ہوں، اس نے اداس لہجے میں کہا۔ سیریسلی؟ میں نے تو یہ بات سوچی ہی نہیں تھی، فاتح نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جانا تو ہے ہی، آج جاؤں یا کل؟ فاتح نے سر ہلایا پھر چپ چاپ ناشتہ کرنے لگا۔ سر، آپ ویسے بھی لڑکی ڈھونڈ رہے تھے، آپ دیکھیں وہ لڑکی اتنی پیاری بھی ہے اور آپ کی بیٹی کو کتنے پیار سے پال رہی ہے۔ میری رائے مانیں، عدت پوری ہوتے ہی نکاح کر لیں۔ سائمن کا مشورہ فاتح کے کانوں میں گونجا۔ اس نے نظر اٹھا کر جنت کو دیکھا جو اب دوسری بریڈ پیس موڑ کر ماہی کو دے رہی تھی۔ سر، وہ سارا دن کھلونوں سے کھیلتی رہتی ہے اور کب سوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ شنجا کی آواز بھی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آپ گھریلو عورت ڈھونڈ رہے تھے اور جب گھر میں موجود ہے تو کیوں ٹھکرا رہے ہیں؟ ویسے بھی لاواری سے اوپر سے تو کہہ دیکھے کہ جانا ہے، مگر اندر سے یہی سوچے گی کہ کہاں جاؤں۔ اس نے نظر اٹھا کر اداس بیٹھی جنت کو دیکھا جس کو بار بار
मामा मामा कहकर माही बुला रही थी और वो मुस्कुराकर उसकी हर पुकार को सुन रही थी। फातेह हल्का सा खनकारा। जन्नत ने हल्की सी नजरें मोड़कर उस बादशाह की शान से बैठे फातेह को देखा। जन्नत, वो मैं तुमसे बात करनी थी, उसने प्लेट ढकेलते हुए कहा। कहिए, मैं सुन रही हूँ। जन्नत ने एक नज़र उसको देखा और वापस प्लेट पर झुक गई। जन्नत, बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया है, मेरी माही इस पूरे घर में सबसे ज़्यादा अटैच तुमसे है और तुम भी उससे प्यार करती हो। जन्नत माही को देखकर मुस्कुराई। वो भी खिलखिला कर हंसी। जी सर, करती हूँ। आपने क्या फैसला किया? उसने सवालिया नज़रों से फातेह को देखा। फातेह की गले की हड्डी उभरी जैसे उसने थूक निगला हो। जन्नत, मेरा फैसला है कि हम दोनों, जन्नत ने मुठ्ठियां भींच ली, हम दोनों निकाह कर लें। जन्नत का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने नज़रें उठाकर फातेह को देखा जो उसी को देख रहा था। सर, आपने मुझे पनाह दी, इसका ये मतलब नहीं कि आप भी औरों की तरह मेरी ज़िंदगी से खेलेंगे। उसकी आंखें भर आई थीं। मैं गज़वान नहीं हूँ जन्नत। गज़वान मर्द था और आप भी मर्द है, जिनकी नज़र में औरत इज़्ज़त खेलने की चीज़ होती है। दिल भर जाता है तो फेंक देते हैं। वो दबे दबे आवाज़ में चिल्लाई। जन्नत, हर मर्द ऐसा नहीं होता और मैं जानता, खुद को जानता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। जन्नत तंज़िया मुस्कुराई। गज़वान ने भी यही कहा था। जन्नत, गज़वान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। उसने अपनी कज़न फारिया से मंगनी कर ली और बड़ी धूमधाम से उनकी मंगनी हुई है। सुफियान के लिए और लड़की की तलाश हो रही है और तुम अब तक वहीं खड़ी हो। जन्नत, प्लीज़ एक बार सोचो, मेरी पेशकश को रद्द मत करो। इससे तुम्हारा फ़ायदा होगा और मेरा फ़ायदा भी होगा। और रही बात माही, तो मुझे नहीं लगता अब तुम्हें छोड़ सकती है वो। जन्नत ने माही को देखा। वो अपने हाथों में लगी चॉकलेट को देख रही थी, जिससे न जाने क्या लग गया हो। जन्नत ने सर उठाकर फातेह को देखा। उसे आज भी याद था वो कपल जो उसके करीब से गुजरे थे। फातेह की तब भी वही खुशबू थी, आज भी वही खुशबू। जन्नत माजी से निकली। जन्नत, तुम्हारे पास वक्त है, सोच लो, मुझे देर हो रही है। उसने कलाई में बंधी हुई घड़ी देखिए, कुर्सी से खेल कर उठ गई। जन्नत कुछ ना बोली और प्लेट में चम्मच चलाने लगी। वक्त उस पर मेहरबान हो गया था, मगर एक बार यकीन टूट जाए तो दोबारा यकीन करना मुश्किल हो जाता है। उसने माही को देखा जो ग्लास के अंदर हाथ डालकर डाल डालकर मुंह पर पानी लगा रही थी। मुंह धोने का इससे बेहतर तरीका नहीं था तुम्हारे पास। उसने माही को उठाया और अपने कमरे में चली गई। रात को पूरे महल में सन्नाटा छाया हुआ था। जन्नत का कमरा मध्यम रोशनी में डूबा हुआ था। माही सो चुकी थी। जन्नत ने एक नज़र माही को देखा और आराम से उठी। उसकी हलचल की वजह से माही ने करवट बदली। वो चलकर बाहर गई और दबे कदमों के साथ बाहर लान में गई। लान हल्की हल्की रोशनियों में जकड़ा हुआ था। जन्नत दूसरे लॉन में जाकर कुर्सी पर बैठी। मोर सो चुके थे और नज़रों से ओझल थे। जन्नत ने आसमान पर बने चांद को देखा। चांद देख रही हो जन्नत? बिल्कुल तुम जैसा है, खूबसूरत। जन्नत हल्का सा मुस्कुराई। ऐ समुंदर, तो गवा रहना। आई लव यू जन्नत, आई लव यू, आई लव यू। वो समुंदर, वो हवाएं, वो इजहार, वो सब कुछ झूठ था। जन्नत, मैंने फैसला किया है, हम दोनों निकाह कर लें। पाए आंसू बाएं आंख से निकलकर गाल पर गिरा। जन्नत, ये क्या कर रही हो? उसे दूसरी तरफ बिल्कुल अपनी जैसी लड़की नजर आई जो गजवान के निकाह की शाम नजर आई थी। अपना ज़मीर क्या कर रही हूँ मैं? तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है, इसे क्यों गंवा रही हो? जन्नत तंजिया मुस्कुराई। जन्नत, एक दफ़ा अपना दिमाग खोल कर सोचो, फातेह अगले चेयरमैन होगा। ये छोटे मोटे बिजनेसमैन की उंगलियों में नाचने वाले होंगे और तुम कराची की फर्स्ट लेडी होगी, वाइफ ऑफ चेयरमैन। जन्नत ने तल्ख नजरों से उसे देखा। और सिर्फ इस लालच में मुझसे शादी कर लो? उसने भी गजवान की तरह मुझे। जन्नत, गजवान ने तुमसे बदला लिया इस थप्पड़ का। फातेह की नीयत में कोई खोट नहीं, वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसकी अपनी बेटी है। हाँ कर दो जन्नत, हाँ। जब गजवान तुमसे इस थप्पड़ का इतना बड़ा बदला ले सकता है, तो तुम भी फर्स्ट लेडी बनकर उसको पछाड़ दोगी। हाँ कर दो जन्नत, हाँ। ना करने की गलती भी मत करना। जन्नत, तुम इस वक्त यहाँ? पीछे से फातेह के आवाज़ पर वो खिड़की और गर्दन घुमाकर दूसरी कुर्सी में देखा तो वो खाली थी। हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी, सोचा यहीं बैठ जाऊँ। आप अभी तक जाग रहे हैं? फातेह चलकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। माही सो गई? उसने टांग पर टांग जमाई और बाजू कुर्सी की पुश्त पर रखा। जी, वो जल्दी सो जाती है। हाँ, तुमने इसे अच्छी आदतें डाल दी हैं। जन्नत फीका सा मुस्कुराई। जन्नत, मेरी पेशकश के बारे में क्या सोचा है? जन्नत ने नज़र उठाकर उसे देखा। सादा से हुलिये में भी वो बादशाह लग रहा था। फातेह, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा यकीन बहुत बुरी तरह टूटा है जब गजवान ने कहा। मुझे तो पहले ही इन पर शक था और न जाने क्या क्या फजूल बकवास की। उसने मुझे अपने अंदर यकीन के टुकड़े होते हुए दिखाई दिए थे। उसकी नीली आंखें बल्ब की रोशनी में बिल्ली की तरह चमक रही थी। जन्नत, वो गजवान था, मुझे हमेशा से वो नापसंद था। जब मैंने पहली बार तुम्हें उसके साथ देखा तो मुझे बहुत अजीब लगा था, लेकिन मैं फातिहा हूँ। मुझे सिर्फ बीवी चाहिए जो मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रखे। घर आऊँ तो मेरे इंतज़ार में बैठी हो, अच्छे अच्छे खाने पका कर मुझे दें, मेरे कपड़ों को बर वक्त तैयार करे। पूरा स्टाफ है मेरे पास, लेकिन बीवी का मर्तबा अलग होता है। मुझे तुमसे कोई लालच नहीं जन्नत, बस मेरी माँ ही और मेरे लिए हाँ कर दो। जन्नत ने नज़रें उठाकर उसे देखा। एक मोड़ की आंख खुल गई और वो गर्दन उठाकर उन्हें देखने लगा। जन्नत ने आंखें बंद करके नीले आसमान जैसे स्विमिंग पूल को देखा।
ٹھیک ہے فاتح، میں تیار ہوں اس نکاح کے لیے، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ فاتح کا چہرہ مسکرا اٹھا۔ بولا کیا شرطیں ہیں؟ اس نے ٹیک چھوڑتے ہوئے کہا۔ میرا اور آپ کا نکاح بالکل سادہ ہوگا۔ جب تک میں نہیں کہوں گی ہم اپنا نکاح ظاہر نہیں کریں گے، نہ ہی آپ کسی سے کہیں گے کہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے۔ جنت خاموش ہو گئی۔ مور نے مڑ کر فاتح کو دیکھا۔ بس یہی شرط؟ فاتح نے بھویں اچکا کر کہا۔ جی بس یہی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ جنت میں جانتا ہوں تم غزوان سے بدلہ لینے چاہتی ہو، تو سن لو، بے فکر رہو، جو تم چاہو گی میں تمہارے ساتھ دوں گا۔ اس جانور وحشی نے ایک تھپڑ کا تم سے اتنا برا بدلہ لیا تو تم اپنی عزت کا بدلہ اس سے لو۔ میں نہیں کہوں گا کچھ بھی۔ جنت مسکرا دی۔ وہ کافی دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ 4 دن بعد فاتح نے خفیہ نکاح رکھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی۔ ماہی اب تک سو رہی تھی۔ ایک لکڑی کے ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو وہاں غزوان کی تصویر اور چاقو، پین، کینچی وغیرہ پڑی تھی۔ جنرل نے ٹیبل پر ہاتھ رکھا اور جھکی۔ سنو لڑکی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق۔ اب خدا کا واسطہ ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، فضول سی لڑکی ہو تم۔ یہ تو اس تھپڑ کا بدلہ ہے جو تم نے بڑے بازار میں مجھے مارا تھا۔ اب یہاں سے نکلو ورنہ پھر مجھے کون ڈرامہ کرنا پڑے گا۔ نکلو۔ جنت کو اپنا جو صوفے پر گرتا ہوا یاد آیا۔ جنت نے چاقو اٹھا لیا۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے غزوان جان، یہ تم سے میں بھاری قیمت لوں گی، اور جانتے ہو میں کیا لوں گی تم سے؟ اس نے تیز دھار چاقو پشتام میں اٹھایا اور زور سے چاقو غزوان کی ہنستی تصویر پہ مارا۔ انتقام۔ 6 سال بعد کراچی کی فضا میں سخت ٹھنڈ ملی ہوئی تھی۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ہر طرف ننگے درخت اداسی تک کھڑے ویران سڑکوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں شاہ ولا میں خوب گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ لان کو الیکٹرک ہیٹرز کے ذریعے گرم کیا ہوا تھا۔ ایک طرف ڈھیر ساری لڑکیوں کا مجمع لگا تھا۔ فاریہ صوفے پر بیٹھی مہندی سکھا رہی تھی اور وقفے وقفے سے جھک کر رومیلا کی مہندی دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ایک 2 سال کی بچی اور 4 سال کا بچہ دوڑ کر فاریہ کے پاس آیا۔ ماما، فرح کو سندر سے مارا ہے۔ آریان نے روتی ہوئی فرح کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ ہو یار شمیلہ بھابی، آپ کی بیٹی کو کیا دشمنی ہے میری بیٹی سے؟ ہر وقت مارتی ہی رہتی ہے اسے۔ شمیلہ جو وکرم کی بیوی تھی، فاریہ کی آواز پر اسے دیکھا۔ میں چھوڑوں گی نہیں اسے، ادھر آؤ جاؤ اماں کی جان، آجو مہندی لگاتے ہیں۔ شمیلہ نے اسے گود میں بٹھا لیا۔ تم جاؤ بابا کے پاس، اسے مت باہر لے کر جایا کرو۔ فاریہ کی بات سن کر وہ بھاگ کر مردوں میں چلا گیا۔ بھائی بھابی آپ کو اندر بلا رہی ہیں۔ رضوان نے سفیان کے کان میں سرگوشی کی۔ کہاں ہے وہ؟ سفیان نے سر کو خمتے کر مہمان کو سلام کیا۔ سالم کہہ رہا تھا کمرے میں ہے۔ سفیان نے سر ہلایا اور اندر کمرے کی طرف چلا گیا۔ بابا، آریان بھاگ کر غزوان کے پاس آیا۔ ارے واہ، بڑے پیارے لگ رہے ہو۔ فرح کہاں ہے؟ اس نے آریان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اسے سندس مار رہی تھی۔ وکرم نے یہ سن کر چور نظروں سے غزوان کو دیکھا جو اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وکرم بھائی، اب حد ہو گئی ہے یار، بہت مارتی ہے آپ کی بیٹی میری گڑیا کو۔ رضوان نے سخت لہجے میں کہا۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ آج رومیلا کی مہندی تھی جو 24 سال کی ہو چکی تھی۔ سب نارمل اور خوش تھے، بھول چکے تھے کہ پیچھے ماضی میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کے اثرات ابھی ان کی زندگی میں پڑنے تھے۔ ایک نفرت، ایک انتقام جس نے سب کو جلا دینا تھا۔ فاتح کا محل آج بھی ہمیشہ کی طرح چمک رہا تھا۔ سردیاں ہونے کی وجہ سے ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ اس گھر میں مزید خوبصورتیاں لائی گئی تھیں۔ جہاں مور ہوتے تھے وہاں آج موروں کے ساتھ بڑے بڑے مختلف رنگ کے طوطے بھی موجود تھے۔ لان کے گرد بڑے بڑے پھول جو خزاں کے باعث مرجھائے ہوئے تھے۔ اندر پورا لاؤنج گرم تھا، وہاں بغیر کوٹ اور چادر کے بھی گھوم سکتے تھے۔ فاتح راہداری سے اندر آیا تو 6 سالہ بچی بھاگتی اس کے پاس آئی۔ فاتح نے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ خوبصورت لمبے بالوں والی فاتح کی بیٹی ماہی۔ آہ میری گڑیا کیسی ہے؟ اس نے ماہی کے گال کو چوما۔ بابا آپ روز ایک ہی سوال کیوں کرتے ہیں؟ ماہی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا سوری، اب کہا کروں گا کہ کیا کہوں بتاؤ؟ اس نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی نہ کہیں آپ، اس نے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ ماما کہاں ہیں؟ وہ تو اب بزرگ کو سلا رہی ہیں، اس نے بالوں کو انگلیوں میں ڈولتے ہوئے کہا۔ زنائشہ اور زوال کہاں ہیں؟ فاتح نے ادھر ادھر دیکھا۔ بابا آپ خود دیکھ لیا کریں، میں تو یہ بتانے آئی تھی کہ میری فرسٹ ٹرم کا رزلٹ آ گیا اور میں فرسٹ آئی ہوں، لیکن آپ تو بس ابو ذر، زنائشہ اور زوال سے ہی فارغ نہیں ہوتے۔ ماما بھی اتنی بدل گئی ہیں، مجھے کسی نے کنگریچولیٹ نہیں کیا۔ میری اصل ماما ہوتی تو مجھے پیار دیتی، مجھے پیسے دیتی۔ اس نے روتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماہی، ماہی گڑیا بات سنو ماہی، مگر اس نے سنی انسنی کر دی اور زور سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ فاتح نے گہرا سانس لیا اور سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں گیا۔ جہاں فاتح کی دوسری طرف سیڑھیوں کے اوپر جگہ خالی تھی، وہاں جنت کی تصویر لگا دی تھی، مسکراتی ہوئی مہارانی۔ فاتح کمرے میں داخل ہوا تو جنت جھک کر 1 سالہ ابوذر کو جھولے میں رکھ رہی تھی، جو دودھ سے سیر ہو کر سو چکا تھا۔ جنت فاتح کو دیکھ کر سیدھی ہوئی۔ آ گئے آپ؟ وہ ٹیبل کی طرف گئی اور پانی ڈال کر فاتح کو دیا۔ اف، چیئرمین ہونا بھی ایک مصیبت ہے۔ اس نے گلاس لیا اور لبوں سے لگایا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ اس نے فاتح کے ہاتھ سے گلاس لیا۔ جنت ماہی کو کیا ہوا ہے؟ فاتح نے کوٹ اتار کر جنت کو دیا۔ کچھ نہیں ہوا کیوں؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ بہت رو رہی تھی، کہہ رہی تھی فرسٹ ڈویژن آئی ہے اور ماما کو فکر نہیں ہے، اگر اصلی ماما ہوتی تو مجھے پیار دیتی، پیسے دیتی۔
جنت تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ جنت نے کوٹ بیڈ پر رکھا۔ یا میرے اللہ، ماہی نے ایسا کہا؟ قسم سے دھیان ہی نہیں تھا۔ یہ بوسر جتنی ماہی یہ اچھی تھی اتنا ہی یہ کوئی عجیب انسان ہے، ایک منٹ کے لیے نیچے نہیں اترتا، اس لیے صبح سے چڑچڑی تھی میری بچی۔ میں بھی جاتی ہوں اس کے پاس، آپ بے فکر ہیں، بلکہ میں نے کیک منگوایا تھا، ہم سب ساتھ چلتے ہیں۔ فاتح نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اچھا چلو تم کیک نکالو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ جنت نے سر کو خم دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی، اور فاتح باتھ روم میں گھس گیا۔ جنت جو ہی کمرے سے باہر نکلی اس کا موبائل بجا، اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو بٹلر، خیریت؟ اس وقت کیوں کال کی؟ اس نے کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میم آپ کو ایک خبر دینی تھی، بہت ہی دھماکہ خیز، جس کا آپ 6 سال سے انتظار کر رہی ہیں۔ بٹلر نے دبے دبے جوش میں کہا۔ کیا خبر ہے؟ میم غزوان شاہ کی بہن رومیلا شاہ کا کل بارات کا فنکشن ہے۔ جنت کے چلتے قدم رک گئے، آنکھوں میں غصہ دھر آیا۔ اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور ایک نظر کمرے کے دروازے پر ڈال کر موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ بٹلر، صبح فاتح کے نکلتے ہی مجھ سے ملنا، اور میرے پاس ایک پلان ہے۔ بارات کا فنکشن رات کو تھا، حال میں خوب گہما گہمی مچی ہوئی تھی، بھائیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی بہن کی شادی پر، ہر چیز زبردستی۔ غزوان بلیک شیروانی میں ملبوس پہلے ہی کہیں سے کہیں زیادہ چینج لگ رہا تھا۔ وہ 31 سال کا مرد تھا، ذمہ دار، جبکہ سفیان اب بھی ویسا ہی تھا۔ 36 سال عمر نے اس کی فٹنس میں کوئی کمی نہیں لائی تھی۔ دادا دادی کا انتقال ہو چکا تھا، اب سارے معاملات عالم شاہ اور زلیخا بیگم سنبھالتے تھے۔ ان کی کی آخری بیٹی کی شادی تھی اس گھر میں، اسی لیے وہ کوئی کمی بیشی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ نکاح کے لیے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، رومیلا سرخ جوڑے میں ملبوس کسی حور کے جیسی لگ رہی تھی، مسکراتا چہرہ، جب اپنی پسند مل رہی ہو تو خوشی تو ہوتی ہی ہے، جبکہ اس کا منگیتر روحیل اچھا خاصا ماڈرن اور امیر آدمی تھا۔ رومیلا اور وہ وقفے وقفے سے باتیں کر رہے تھے۔ سفیان دور کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا، اسے پتہ ہی نہ چلا کب غزوان اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اتنی پیاری لگ رہی ہے نا رومیلا، غزوان نے مسکرا کر اس کے کان میں کہا۔ بہت زیادہ، آج اس حال میں نہ جانے کون سی لڑکی حسد کر رہی ہوگی رومیلا جیسی ہوتی۔ غزوان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ غزوان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سفیان اس کی طرف مڑا اور بازو کمر پر باندھ کیے۔ تم جانتے ہو رومیلا مجھے کیا کہتی تھی؟ کہ کاش میں جنت بھابی کی طرح خوبصورت ہوتی۔ غزوان کے چہرے سے یہ نام سن کر ساری مسکراہٹ غائب ہوگی۔ بھئی یہ جنت کہاں سے آ گئی آج؟ اس کے چہرے پر خوف تھا، نہ جانے کس چیز کا خوف۔ وہ ہمیشہ سے ہمارے درمیان ہے، غزوان بس خاموش ہے اور موقع کا انتظار کر رہی ہے، کب کرے وار کرے گی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ غزوان نے تھوک نکلا۔ بھائی حد ہوتی ہے، ویسے آج کے دن تو اس فضول ذکر کو نہ چھیڑتا۔ غزوان سر جھٹک کر وہاں سے اسٹیج پر چلا گیا۔ سفیان آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نکاح کی تقریب ہونے والی ہے، رچنا پیچھے سے کب آئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ہاں بس میں جانے ہی لگا تھا، چلو آ جاؤ۔ وہ دونوں ساتھ اسٹیج پر گئے۔ نکاح شروع کریں مولوی صاحب، عالم شاہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا، دونوں طرف سے حامی بھری گئی، گواہوں نے حامی بھری۔ رومیلا نے کی آنکھیں بھر آئی، اس نے سر جھکا لیا۔ چلیں دعا کریں۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ ایک منٹ، ایک مردانہ آواز نے دعا کا طلسم توڑا۔ سب نے گردنیں موڑ کر آواز کا تعاقب کیا تو نظر ایک 25-26 سال کے لڑکے پر پڑی، جو سوٹڈ بوٹڈ خوش شکل امیر زادہ تھا، ساتھ 2 گارڈز بھی تھے۔ وہ چل کر اسٹیج کے اوپر آئے، سب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ رومیلا، وہ تو سانس لینا ہی بھول گئی تھی، وہ بس بنا پلکے جھپکائے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ نکاح ہو گیا کیا؟ اس نے کوٹ کے ایک بٹن پر انگلی پھیرتے اسے سیدھا کیا۔ اسکرین پر غزوان کے ساتھ ساتھ سب کا چہرہ دکھائی دیا۔ کون ہو تم؟ سفیان نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ بہتر ہوگا اپنی بہن سے پوچھے کہ سہیل زمان کون ہے۔ رومیلا کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، سب نے حقی بکی بیٹھی رومیلا کو دیکھا۔ رومیلا کون ہے یہ؟ غزوان نے ایک غلط نظر اس لڑکے پر ڈالی۔ میں بتاتا ہوں، اس میں کہاں بولنے کی ہمت ہوگی، میں سہیل زمان رومیلا کے کالج کا بہت پکا فرینڈ نہیں، بوائے فرینڈ ہوں۔ سر کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ عالم شاہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ یہ لڑکے یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جو بھی ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عالم شاہ دھاڑے۔ چلا جاؤں گا، پہلے اپنا حساب تو پورا کروں۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ یہ رومیلا شاہ اپنے بھائی کی طرح اتنی بے وفا اور وعدہ خلاف نکلے گی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب وہ کس کی بات کر رہا تھا؟ مجھ سے پیار محبت کے دعوے کر کے میرے ساتھ تصویریں بنا کر شادی کسی اور سے کرنے جا رہی تھی؟ واہ، رومیلا کو یوں لگا اسے سانپ نے ڈک مار دیا ہے۔ راہیل نے اسے دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ دیکھو تم جو بھی بھونک رہے ہو، بکواس بھونک رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں نکلو یہاں سے، ورنہ… غزوان اس کی طرف لپکا۔ ایک منٹ غزوان، وہ جو بول رہا ہے اسے بولنے دو، سچ کڑوا اور بکواس ہی ہوتا ہے۔ بولو لڑکے۔ راہیل نے اس کی طرف دیکھا۔ تھینکس راہیل بھائی، آپ دراصل یہ میسیجز اور تصویر دیکھ لیں، نمبر بھی دیکھ لیں، اسی لڑکی کا ہے۔ اس نے 21 مارچ کو جب آپ دونوں کا رشتہ پکا ہوا تھا، تب مجھے میسیج کر کے کہا تھا۔ وہ ہے تو تم سے بڑا لیکن برا، لیکن آج موم ڈیڈ نہیں مان رہے تو کیا کروں؟ چلو ہم بات کرتے رہیں گے نا شادی کے بعد بھی۔ رومیلا زندہ لاش بن گئی،
پورا شاہ ولا زندہ لاش بن گیا۔ اپنی عزت لوٹتی دیکھ کر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اسکرین کے سامنے بیٹھی جنت کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے کافی کا مگ لیا اور کنٹرول کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ رحیل ایک ایک چیز پڑھ رہا تھا، اس کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے۔ بس اور مت پڑھیں رحیل بھائی، آپ کو دل کا اٹیک ہو جائے گا۔ اس نے موبائل کھینچ لیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ نہ جان نہ پہچان اتنے بڑے الزام لگانے آ گئے میری بیٹی پر۔ سفیان کال کرو پولیس کو اور حوالات میں ڈالو اسے۔ زلیخا بیگم اونچی آواز میں چلائی۔ پولیس حوالات؟ واقعی آنٹی آپ کو پتہ ہے یہ سب دیکھ کر پولیس مجھے کبھی نہیں پکڑ سکے گی۔ اگر پھر بھی آپ کو پولیس کو دیدار کرنا ہی ہے تو بلائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جنت کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ بیٹا یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے؟ راہیل کی ماں اس کے پاس آئی۔ جی ماما یہ سب سچ کہہ رہا ہے۔ رومیلا کھڑی ہوئی ایک زندہ لاش کی طرح، جیسے آج سے 6 سال پہلے جنت کھڑی ہوئی تھی۔ جنت نے آبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! یہ سب بیٹا معاملہ رفع دفع کرو اور نکلو اس گندگی سے۔ رحیل کی ماں کے الفاظ شاہ ولا کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ رومیلا شاہ میں تمہیں ابھی سے وقت طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ جنت نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ چچ نہیں نہیں رحیل، یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے، میں قسم کھاتی ہوں سب جھوٹ ہے۔ میری دوستی تھی اس سے، لیکن وہ 6 سال پہلے ختم ہو گئی تھی۔ خدا کے لیے ایسے مت کرو، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا انسان ہے۔ وہ چیخ رہی تھی پاگلوں کی طرح۔ جنت نے ایک لمبی سانس اندر کھینچی اور ہیڈ فونز میں سے آتی آواز اسے سکون دے رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے رومیلا، اس نے ایک نظر غزان کو دیکھا، مجھے تم میں دلچسپی ہی نہیں تھی، ایک نمبر کی فضول لڑکی ہو تم۔ یہ تو اس نے پھر غزان کو دیکھا جو آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو یہ میرے الفاظ ہیں۔ اس تھپڑ کا بدلہ تھا جو بڑے کالج میں تم نے مجھے مارا تھا، اور اب یہ نہ کہنا چھوٹے سے تھپڑ کا اتنا بڑا بدلہ۔ لوگ اس سے بھی بڑا بڑا بدلہ لے لیتے ہیں۔ وہ جس شان سے آیا تھا اسی سے مڑا۔ رومیلا صرف جوڑے میں لپٹی دلہن بنی وہیں بے ہوش ہو گئی۔ غزوان کا پورا وجود برف ہو گیا، اب تک وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ سب سلو موشن میں ہو رہا تھا۔ سفیان اور خالد رومیلا کی طرف بھاگے، مگر غزوان وہیں جم گیا۔ اس لڑکے نے مڑ کر پیچھے دیکھا، غزوان نے اسے دیکھا۔ جنت اسکرین سے دیکھ رہی تھی۔ لڑکا اپنی 2 انگلیوں کو ماتھے تک لے کر گیا۔ جنت ہنسی، اس قدر اونچی آواز میں ہنسی کہ پورا کمرہ ہل گیا۔ انہیں ماتھے سے اور وہ 2 انگلیوں کو ماتھے سے لا کر خداحافظ کا اشارہ کیا۔ وہاں چیخیں تھی، سب چیخ رہے تھے۔ رومیلا اور زلیخا بیگم کو جگا رہے تھے، رونا دھونا اتنا کہ فضا گونج اٹھی تھی۔ بیڈ پر چاروں بچے بیٹھے وارڈ سے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے، جو انتہائی خوش لہجے میں بچوں کو کہانی سنا رہی تھی۔ زنیشہ جو 3 سال کی تھی ماہی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ زوار جو 5 سال کا تھا جنت کی دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا، اور ابوذر جنت کی گود میں ٹوتھ پک کو مسوڑوں میں چبا رہا تھا۔ آج کوئی بھی بچہ سویا نہیں تھا۔ پھر شیر کی ماما نے کہا کہ میں اپنے بچے کا بدلہ ضرور لوں گی، اور وہ اونچی آواز میں گڑگڑائی۔ ابوذر نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ ماما شیر کی بابا کہاں تھے؟ انہوں نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ ماہی نے سوال کیا تو زنیشہ نے غور سے اسے دیکھنے لگی۔ شیر کے بابا روز کام پر جاتے تھے بیٹی، اور انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا بیبی مر گیا ہے۔ آج وہ جنت تھی، عزت کے ساتھ ایک ملکہ کی شان سے بیٹھی، جس کے گرد 4 شہزادے شہزادیاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہمارے بابا جاتے ہیں، زوار نے بوریت سے کہا۔ جنت نے سر ہلایا۔ ماما پاپا کب آئیں گے؟ زنیشہ نے دروازے کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں، ابھی تک تو آ جاتے ہیں۔ اس نے ابھی بولا ہی تھا کہ دروازہ کھلا۔ سب بچوں نے پیچھے دیکھا، اور ابوذر نے بھی سر اٹھا کر دیکھا۔ فاتح اندر آیا تو سب کو یوں بیٹھے دیکھ کر اس کی دن کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ اوہ ماشاءاللہ، آج کون سی پارٹی ہو رہی ہے؟ فاتح بازو پھیلا کر بیڈ کے پاس آیا تو ماہی بھاگ کر اپنے باپ کے گلے لگی۔ بابا کل کے لیے سوری، مجھے بہت گلٹی فیل ہوا تھا، پلیز مجھے معاف کر دے۔ جنت مسکرا دی، یعنی اس کی کہانی نے اثر دکھایا تھا۔ فاتح نے ماہی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ماتھے کو چوما۔ میری جان سی گڑیا، آپ نے ماما سے سوری کی؟ مجھے تو آپ نے کچھ نہیں کہا تھا، یاد نہیں؟ ماہی نے گھوم کر اپنی ماں کو دیکھا، جو انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ماہی بھاگ کر گئی اور اس کے گلے میں اپنے بازو ڈالے۔ ماما جی سوری، ایک دفعہ معاف کر دیں۔ جنت نے اس کے گال چومے۔ باقی دونوں بچے بھی بھاگ کر فاتح کے پاس گئے۔ بیٹا کوئی سوتیلی سگی ماں نہیں ہوتی، میں نے بچپن سے تمہیں پالا ہے۔ جب تم سب سے اکیلی تھی تب تمہاری ساتھی بنی، اور کل تم نے اتنی بری بات کی، میں بہت ہرٹ ہوئی تمہاری اس بات سے۔ ماہی اس کے سامنے آ کر بیٹھی، لمبے بال کمر تک آتے، بالوں کی اونچی سی پونی بنائی ہوئی تھی۔ وہ فیری ٹیل کی ایک پری لگ رہی تھی۔ ماما میں غصے میں تھی۔ غصہ ماں باپ کے اوپر نہیں نکالتے، ایک دفعہ تو میں نے چانس دے رہی ہوں، اگلی مرتبہ مجھ سے یا بابا سے بدتمیزی کی تو پھر میں ناراض ہو جاؤں گی اور ماروں گی بھی، سمجھ آئی؟ جنت نے سخت لہجے میں کہا تو بچی نے سر ہلایا۔ بابا چاکلیٹ نہیں لایا، آپ نے پرومس کیا تھا۔ زوار نے فاتح کی کوٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالا۔ اوہ قسم سے یاد نہیں رہا، میں ابھی منگواتا ہوں۔ فاتح نے جیب سے موبائل نکالا اور بیڈ پر بیٹھا۔ ہیلو سائمن، کہاں ہوں؟ گھر کے؟ اچھا سنو، بیکری سے فریش چاکلیٹس لے آؤ، ڈھیر ساری۔ ہاں بس پھر چلے جانا۔ فاتح نے موبائل کان سے ہٹایا۔ اچھا اب چاکلیٹ آ رہی ہے، تم سب ماما کے ساتھ بیٹھو، میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگا تو زنیشہ نے اس کا بازو پکڑا۔ زنیشہ بالکل جنت جیسی تھی، نیلی آنکھوں والی پری۔ نہیں
اچھے لگ رہے ہیں، نہیں جانا؟ بچی نے اپنی زبان میں بولا تو فاتح اور جنت دونوں ہنس دیے۔ غزوان تم آج بھی غلطی پر ہو، تمہارے گناہوں کی سزا آج ہماری بہن بھگت رہی ہے۔ سفیان کھڑا ہوا اور چیخ کر کہا۔ سفیان پلیز، یہ وقت نہیں باتوں کا۔ رشنا نے سفیان کا بازو پکڑا۔ مسٹر سفیان، طلاق آپ نے دے کر اسے پھینک دیا تھا، میں نے نہیں۔ غزوان آج بھی غلطی پر ڈٹا ہوا تھا، تیزی سے کھڑا ہوا۔ غزوان، اس نے کہا تھا کہ اس طلاق سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلب ہے کہ ہمارا نکاح ہوا ہی نہیں، وہ تمہاری بیوی تھی غزوان، تمہاری بیوی۔ غزوان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس نے بنا پل کے چپکائے سفیان کو دیکھا، پھر فاریہ کو جو منہ پر ہاتھ رکھے غزوان کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی یہ بہت بڑا الزام ہے، ایسا نہیں ہے وہ نہ جانے کس کی بیوی۔ واقعی؟ ایک منٹ۔ سفیان نے موبائل نکالا اور انگلیاں پھیر کے اس میں سے ریکارڈنگ لگائی۔ غزوان اس آواز کو پہچانتا تھا، علی کی آواز۔ سفیان بھائی، میں نے آپ سے وہ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے ہر غلط کام میں غزوان کا ساتھ دیا، مگر اس نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ بہت برا کیا۔ اگر مجھے اس ہراسمنٹ کے کیس میں پھنسانے کا نہ سوچتا تو میں اسے بتا دوں کہ میں اس لڑکی سے معافی مانگ لی ہے، اپنی زندگی خوشی سے گزار رہی ہے۔ سفیان بھائی میری بات غور سے سنیں، غزوان اور اس لڑکی جنت کا نکاح ہو چکا تھا اور بچہ بھی غزوان کا ہی تھا۔ فاریہ نے ایک دم اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی ہمت کہاں تھی؟ اس نے صرف ایک تھپڑ کا بدلہ لیا۔ میں نے سوچا تھا شاید وہ ٹھیک ہو جائے گا اور سچ پتہ چلنے پر اس کا ساتھ دے گا، مگر فاتح بن الیاس کا بیان سننے کے بعد تو میرے ہوش ہی ٹھکانے آ گئے۔ وہ بے قصور تھی۔ سفیان بھائی، بد کردار اور جانور صرف آپ کا بھائی ہے، میری بات کا ضرور یقین کرنا۔ غزوان برف کا مجسمہ بن گیا۔ سفیان نے موبائل رشنا کو دیا۔ عالم شاہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ جانتے ہو میں نے یہ پہلے کیوں نہیں سنا؟ کیونکہ جاتے وقت اس لڑکی نے کیا کہا تھا کہ خدا اگر تمہارا ہے تو میرا بھی ہے۔ اب خدا انصاف کرے گا غزوان، اور وہ جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا کرے گی؟ انتقام۔ وہ انتقام لے گی، اپنی عزت کا، اپنے اس نامولود بچے کا۔ نہ جانے ہم سے کون کون اس آگ میں جلے گا۔ وہ بہت طاقتور ہو گئی ہے، بہت زیادہ۔ غزوان نے نظریں موڑ کر فاریہ کو دیکھا جو سر ہاتھوں میں گرائے لگاتار رو رہی تھی، اس کے 2 بچوں کی ماں، اور ایک ابھی اس کی کوکھ میں پل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ بولتا، ڈاکٹر اور میلک کے کمرے سے نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ سفیان اس کی طرف مڑا۔ دیکھیں مسٹر سفیان، میں نے ان کا علاج نہیں کر سکتا، انہیں کسی بڑے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں۔ مجھے ڈر ہے کہ ان کا دماغ نے صدمے کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ شاہ ولا کے اوپر پورا آسمان گرا۔ غزوان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ چیئرمین آفس بےحد خوبصورت ہے، ایسے میں سب سے اوپری منزل کے کمرے میں وہ کنٹرول چیئر کے سامنے بیٹھے شخص کی وارداتیں سن رہا تھا۔ کونی کرسی کی ایک حد پہ جمائی ہوئی تھی، وہ پین کو انگلیوں میں رول رہا تھا۔ آپ چیئرمین کی سیٹ پر بیٹھے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں آپ کراچی کے ہائی لیٹ کو کچھ بھی کہیں۔ وہ دیر عمر آدمی تھا، سر کے بال کانوں کے پاس سے سفید اور اوپر سے ذرا آدھے بال غائب تھے، سانولی رنگت اور موٹے نوکش۔ تو آپ کو یہاں اسماعیل باجوہ نے بھیجا ہے، اسد باجوہ کے بھائی نے، رائٹ؟ وہ اب تک پرسکون بیٹھا ہوا تھا، نہ کوئی غصہ نہ پریشانی۔ دیکھیں مسٹر فاتح، آپ کراچی کے سب سے بڑے بزنس مین اور اب بھی سیاست بزنس نہیں ہوتا، آپ کو اس کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اس نے منو غصہ اپنے اندر چھپایا۔ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں بزنس اور پولیٹکس کا فرق، لیکن آپ نہیں جانتے، بزنس میں بھی ایمانداری سے کرتا تھا۔ اسی لیے جانتے ہو کیا ہوا؟ کراچی کا سب سے بڑا بزنس مین دی فاتح بن الیاس، ہائی بزنس مین، ساتھ لکھے بغیر گوگل میں میرا نام نہیں آتا، اور سیاست اس میں قیوم باجوہ اور اسد باجوہ جیسے کرپٹ لوگ صرف عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، اسی لیے صرف 1-2 سال کے لیے چیئرمین یا ہائی لیٹ کی کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن فاتح بن الیاس یہاں بھی اپنی ایمانداری کرے گا، اور تب بھی کرے گا، اور کی تھی جبھی تو 6 سال سے چیئرمین ہوں۔ لیکن فاتح آگے ہو کر بیٹھا اور بازو شیشے کی ٹیبل پر رکھے۔ اپنے مالک سے جا کر کہو مجھے مزید مت بھڑکائے، چیئرمین کی کرسی تو اس کے بھائی کو نہیں ملی، ہائی لیٹ کی کرسی بھی لے لی جائے گی۔ سامنے بیٹھا شخص منو غصہ لیے کھڑا ہوا۔ پھر ایک بات سن لیجیے فاتح بن الیاس، قیوم باجوہ ایک پل میں بندے کو کہاں سے غائب کر دیتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی فاتح کے چہرے پر گہری مسکراہٹ در آئی۔ سائمن اندر آؤ، فاتح نے پین اٹھاتے ہوئے کہا تو سائمن جلدی سے اندر آیا۔ سائمن اب پہلے سے قدرے بدل گیا تھا، لمبا چوڑا قد، ہنسمکھ چہرہ اور کلین شیو۔ جی سر، اس کے سامنے ادب سے کھڑا ہوا۔ اس کی یہ آخری بات ریکارڈ کی تھی نا؟ فاتح نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی سر، کر لی ہے، پر اس کا آپ کریں گی کیا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سوال کر بیٹھا۔ استعمال، لگتا ہے ہائی لیٹ کی پرسنل سیکرٹری کی چیئر تمہارے انتظار کر رہی ہے سائمن۔ سائمن کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سر آپ قیوم باجوہ سے لڑیں گے؟ اس نے فکر مندی سے کہا۔ قیوم باجوہ صرف مجھ سے 9 سال بڑا ہے۔ سائمن کی بھویں سکڑ گئی۔ ابھی صرف بھی اور 9 سال بھی حد ہے، میں 41 سال کا ہوں، وہ 50 کا ہے۔ لیکن جانتے ہو اس نے میرا دماغ کھول دیا، میں کیوں یہاں چیئرمین کی کرسی میں اپنے بال سفید کروں؟
میں پائلٹ بنوں گا اور میرے خواب میرے مقصد ہوتے ہیں سائمن، اس نے دور خلا میں گھورتے ہوئے کہا۔ لیکن سر سائمن 3 دن بعد میٹنگ تیار کرو، آج فاتح بولے گا اور سب سنے گا۔ اس نے پین کو انگلیوں میں رولا۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، سائمن منہ میں بڑ پڑایا۔ کچھ کہا کیا؟ فاتح نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں سر کچھ نہیں، لیکن فاتح نے بس ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آگے سائمن کے پاس تمام الفاظ ختم ہو گئے۔ آفیسر میں تیار کروا دوں گا، وہ اور سر ہلا کر چلا گیا۔ فاتح اس مقام پر تھا جہاں لوگ خوابوں کو اپنا مقصد بناتے تھے، ایسے لوگ ہی فاتح ہوا کرتے تھے۔ ایک طرف قسمت کا یقین اور دوسری طرف خوابوں کی تکمیل، فاتح کی نشانی یہی ہوتی ہے۔ شاہ ولا میں مایوسی نے نہ جانے کی قسم کھا لی تھی۔ ایسے میں سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فاریہ ایک صوفے پر اکڑو بیٹھی تھی، بازو ٹانگوں کے گرد باندھے، بال کھلے ہوئے، بڑی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ وہ لگاتار رو رہی تھی، چہرے کی ساری رونق غائب ہو چکی تھی، ہاتھوں کی مہندی اب بھی ویسی ہی تھی، بھری بھری اور خوبصورت۔ رشنا پلیٹ لے کر فاریہ کے پاس آئی، غزوان وہیں بیٹھا تھا، سر ہاتھوں میں گرائے، سب کی پریشانیوں کی جڑ جو وہی تھا۔ فاریہ یہ کھا لو، تم نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، اپنی حالت دیکھو کیا بن گئی ہو۔ فاریہ نے سر اٹھا کر رشنا کو دیکھا۔ کیا کروں گی کھا کر میں بھابھی، اس شخص نے اس لڑکی سے شادی کر رکھی تھی اور ہم اتنا ڈٹ کر ہم سے جھوٹ بولا تھا۔ اس وقت آپ ہوتی تو اسے دیکھتی، آپ کو بھی پتہ چلتا یہ کس قسم کا ڈرامے باز ہے۔ وہ زوروں سے چلا رہی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس سب میں تمہارے بچے کی کیا غلطی؟ اس کو کیوں سزا دے رہی ہو؟ کھانا کھا لو، خدا کا واسطہ ہے، مت اس معصوم جان کے ساتھ ایسے کرو۔ وہ رشنا تھی، ہمدرد اور اچھی نیک عورت۔ میری کیا غلطی تھی بھابھی؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، ہمیشہ جنت کے ساتھ میں اچھی رہی تھی۔ صوفیہ چاچی جب بھی اسے لڑتی تھیں تو میں اسے سہارا دیتی تھی، اس کے آنسو صاف کرتی تھی، مجھے کیوں ملی یہ سزا؟ رشنا نے فاریہ کو سینے سے لگایا، وہ رو رہی تھی بچوں کی طرح۔ بچے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے مایوسی سے۔ فاریہ پلیز، بال کی کھال مت اکھاڑو، تمہارے ساتھ کون سے ظلم ہوئے ہیں ہاں جو یوں ماتم مچا رکھا ہے؟ غزوان کے برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ بچوں نے باپ کو دیکھا، شمیلہ آگے ہوئی اور بچوں کو اندر بھیج دیا۔ واقعی میرا شوہر ایک نمبر کا فراڈ، جھوٹ اور مکار انسان ہے۔ میں خوشی سے بیٹھ جاؤں ہاں؟ اس سے بھی اونچی آواز میں چلائی وہ۔ فاریہ میں کہہ رہا ہوں کہ بکواس بند رکھو۔ وہ کھڑا ہوا، اس کی طرف لپکا ہی تھا کہ وکرم اور ہمدان نے اسے پکڑ لیا۔ بکواس بند نہیں کر رکھوں گی، تم فراڈ ہو غزوان، سچ سچ ہوتا ہے۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی، ملائکہ ہمدان کی بیوی اس کے پاس آئی اور اسے چپ کروایا، مگر وہ کہاں چپ ہونے والی تھی۔ دیکھو عورت، اپنی بکواس بند رکھو، یہ نہ ہو میں کچھ بڑا کر جاؤں۔ کرو برا، تمہیں تو حق ہے، کرو۔ میرے تو ماں باپ بھی ویسے بھی نہیں رہے، چلی جاؤں گی جنت کی طرح کہیں پر بھی۔ اللہ کی زمین اتنی تنگ نہیں۔ کائنات نے اپنی ساس کو دیکھا تو دونوں کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ چھا گئی۔ وکرم بھائی، اس سے کہیں اندر چلی جائے، خدا کی قسم یہ کچھ کروائے گی مجھ سے، اس سے کہیں اندر چلی جائے۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور چہرہ موڑ لیا۔ فاریہ اندر چلی جاؤ۔ وکرم بھائی آپ اس سے، فاریہ میں کہہ رہا ہوں اندر چلی جاؤ، بھابھی سے اندر لے جائیں، سب اپنے اپنے کمروں میں جاؤ، کوئی باہر مت آئے، اب ہم اس قابل نہیں رہے کہ ساتھ بیٹھیں۔ اس نے شمیلہ کو اشارہ کیا، وہ دونوں بھی کمرے میں چلے گئے۔ آہستہ آہستہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اب تو شاہ ولا کی خوشیوں کے دن ختم ہو چکے تھے۔ تقریری ہاؤس بھرا ہوا تھا، میڈیا اینکر، صحافی، سامعین، لیڈرز سب موجود تھے۔ فاتح ڈائس کے سامنے کھڑا تھا، مائک گلے سے فٹ تھا، آگے بھی مائکس لگے تھے، بہت سے لوگ ہاتھوں میں ڈائریز لیے بیٹھے تھے، مرد عورتیں مرد سب اس ہاؤس میں موجود تھے۔ عالم شاہ اخبار پڑھ رہے تھے، شاہ ولا کے مکین ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سفیان ٹی وی آن کرو، فاتح کی تقریر ہے آج، وکرم نے کہا تو سفیان نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کو روشن کیا۔ سامنے ہی فاتح بن الیاس اپنی شان و شوکت سے کھڑا تھا، سامع اس کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے سر ہلایا، گرے پین کوٹ بالوں کو اوپر کیا ہوا، فرنش داڑھی نفاذت سے سیٹ کی ہوئی تھی، وہ آج چمک رہا تھا۔ ماما وہ دیکھیں بابا، زنیشہ نے پرجوش سے کہا۔ جنت جو بزرگ کے منہ میں دلیہ ڈال رہی تھی، نظر اٹھا کر دیکھا تو مسکرا دی۔ بھائی آپ بابا آئے ہیں ٹی وی پر۔ زنیشہ نے جیسے ہی پہلی بار دیکھا تھا، ماہی اور زوار جنت کے کمرے میں دوڑ کر آئے اور سب بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ابو سر بھی ٹی وی کی طرف اشارہ کر کے بابا بابا کرنے لگا۔ تقریر کا وقت شروع ہوا۔ فاتح نے دل میں بسم اللہ پڑھی، یا میرے اللہ مدد کرنا۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں فاتح بن الیاس قریشی کا بیٹا، مجھے یہاں اس جگہ پر جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت ہے، اس ہمت کو میرے اندر ان لوگوں نے ہی ڈالا ہے جن کے خلاف میں آواز اٹھانے لگا ہوں۔ کئیوں باجوہ نے بھویں اچکائیں اور آگے ہو کر غور سے ٹی وی کو دیکھنے لگا۔ سب جانتے ہیں میں کن کن حالات سے گزرا۔ موجودہ کراچی کا ہائی لیٹ ورثے میں دولت میں نہیں لے کر آیا، اس لیے ہائی لیٹ بننے میں مشکل نہیں ہوئی، لیکن میں فاتح بن الیاس، سب جانتے ہیں میں ایک کولر کا بیٹا تھا۔ میری ماں بچپن میں ہی مر چکی تھی اور باپ کی خواہش تھی کہ میں بہت بڑا انسان بنوں۔ انہی کوششوں اور محنتوں میں آج ہائی بزنس مین اور چیئرمین آف کراچی کے نام سے جانا جاتا ہوں۔ مدعے کی بات پر آتے ہیں، حال ہی میں ہائی لیٹ نے وزیر خزانہ کے ساتھ مل کر بجلی کے اور گیس کے بل بڑھا دیے ہیں، جس سے کراچی کی غریب عوام سخت پریشان
ہی کا شکار ہے۔ ہاؤس کے کچھ لوگوں نے صحیح لایا، اس کی بات صحیح تھی۔ قیوم باجوہ کے ماتھے کے بل ابھرے۔ میں نے ٹویٹ کیا کہ ہائی لیٹ اپنے گھروں کا بل اور شہر کا قرضہ اتارنے کے لیے غریب عوام کا اس طرح سے خون چوسے گا۔ فاتح کی آواز میں جوش آیا، لوگ سب چھوڑ کر اسے دیکھنے لگے، کوئی ٹی وی میں، کوئی موبائل اور کوئی ہاؤس میں بیٹھ کر۔ قیوم باجوہ سچ کو برداشت نہ کر سکا، اپنا ایک آدمی میرے پاس بھیجا جس نے مجھے صاف صاف دھمکی دی، میں آپ کو سائمن یہ کہہ کر وہ سائمن کی طرف مڑا۔ سائمن نے سر ہلایا اور عین فاتح کے پیچھے بڑی اسکرین پر منظر ابھرا، فاتح کا چیئرمین آفس اور اس کے سامنے قیوم باجوہ کا سیکرٹری ظاہر ملک، جس کو سب جانتے تھے۔ ظاہر ملک کھڑا ہوا اور کوٹ کا بٹن بند کیا۔ پھر آپ ایک بات سن لیجئے فاتح بن الیاس، قیوم باجوہ ایک پل میں انسان کو ایسے غائب کر دیتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ جنت کے چہرے سے ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ قیوم باجوہ کے بل غائب ہوئے، سب سامعین کانوں میں کسر پسر کرنے لگے۔ فاتح واپس ڈیسک کی طرف متوجہ ہوا۔ ناظرین، دھمکی، یعنی ہائی لیٹ چیئرمین کو دھمکی دے گا کہ وہ انسان کو غائب کروا دیتا ہے۔ میں نے سوچا تھا میں کراچی کا چیئرمین ہی رہوں گا، لیکن اب میں اس غریب عوام کو مزید قیوم باجوہ جیسے لوگوں کے ہاتھوں تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکوں گا۔ قیوم باجوہ وہ ہے جس نے وزیر تعلیم کے ساتھ یوں گٹھ چوڑ کیا جیسے موگلی کارٹون میں لگڑ بگڑ چیتے کے ساتھ کرتا ہے۔ حال میں کیا گوچا، بچوں کی فیس اتنی بڑھ گئی ہے کہ غریب مردوں نے مجبوراً اپنے بچوں کو مکینک یا درزی بنا لیا۔ سرکاری اسکول جو پہلے مفت کتابیں فراہم کرتے تھے وہ بھی ہائی فیس لینے لگے ہیں، اور یہی لوگ جب ووٹنگ کا وقت آتا ہے تو داخلے فری کر دیتے ہیں، آٹا چینی اس قدر سستا کر دیتے ہیں جیسے آسمان سے فرشتے اتر آئے ہوں۔ سب سامعین نے سر ہلائے۔ سفیان بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا، اور جنت آخر وہ اس کا شوہر تھا، اس کو تو اس کے برے الفاظ بھی اچھے لگتے تھے، یہ تو پھر اچھے الفاظ تھے۔ میں یہاں اس سب کو شاہد بناتا ہوں جس طرح سے اسد باجوہ کے ساتھ لڑ کر میں نے چیئرمین کی کرسی حاصل کی، لیکن چیئرمین کی کرسی پر بیٹھ کے میں آپ سب کو وہ تحفظ مہیا نہیں کر سکتا جو ایک لیڈر مہیا کر سکتا ہے۔ اوپر سے ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کراچی کی تباہی پر خاموشی سے بیٹھے ہیں، اور وہی چیز منظور کرتے ہیں جو ہائی لیٹ فیصلہ کرتا ہے۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ عوام کی آواز سن سکیں۔ میں آج عہد کرتا ہوں کہ مجھے دھمکی دے کر مجھے ڈرانے والے سن لیں، موت اس خدا کے ہاتھ میں ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ موت سے مجھے کوئی ڈر نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کے پہاڑ بھی مجھ سے کچھ بھی پھینک دو تو مجھے مار نہیں سکو گے۔ میں نے ٹویٹ کیا کہ ہائی لیڈ اپنے گھروں کا بل اور شہر کا قرضہ اتارنے کے لیے غریب عوام کا اس طرح سے خون چوس، میں اس سال اپنا نام نامزد کرواؤں گا۔ میں کسی قیوم باجوہ کو ہائی لیٹ کی کرسی نہیں لینے دوں گا۔ میں فاتح بن الیاس خود ہائی لیٹ بنوں گا اور کراچی کی آواز بنوں گا، کراچی کی۔ میں اپنے مقصد اور فیصلہ خدا کے ہاتھ میں چھوڑا ہے۔ تم سب سے اچھی سیاست کرتا ہے، اگر ہمت ہے تو پہلے اس خدا سے لڑو، پھر مجھ تک پہنچو۔ اب قیوم باجوہ کیا اسماعیل باجوہ بھی آ جائے تو مجھے نہیں روک سکتے، مجھے صرف آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔ حال میں سب اپنے نشستوں سے تالیاں شاہ ویلان میں اب صرف خاموشی ہی رہتی تھی، کیونکہ چیخنے والی دونوں چڑیاں اجڑ چکی تھیں۔ رومیلا صوفے پر بیٹھی سامنے پڑے ٹیبل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی دیر سے اس ٹیبل کو دیکھ رہی تھی۔ فاریہ وہاں سے گزری تو نظر رومیلا پر پڑی، وہ چل کر اس کے پاس آئی۔ فاریہ کا چہرہ دہکا ہوا تھا، مگر اس میں وہ رونق نہیں تھی۔ ہاتھوں میں مہندی اور بڑی چادر اپنے وجود کے گرد لپیٹے وہ چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے پاس آئی اور صوفے پر بیٹھی۔ رومیلا کی نظروں میں یا جسم میں کوئی حرکت نہ آئی۔ رومیلا، کچھ کھایا تم نے؟ اس نے رومیلا کا ہاتھ پکڑا جس پر اب بھی مہندی لگی ہوئی تھی۔ رومیلا نے نظریں موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ کیا ہوا ہے رومیلا؟ کتنی خوشی سے گزر رہے تھے، کیا ہوا یہ سب؟ فاریہ نے اپنی انگلیاں اس کے مہندی لگے ہاتھوں پر پھیرے۔ رومیلا اسے دیکھ کر رومیلا نے اسے دیکھا ہلکے ہلکے پلکیں جھپکا کر۔ فاریہ، آج وہ اتنے دنوں بعد بولی تھی۔ ہاں بولو فاریہ کی جان۔ فاریہ نے پیار سے اسے دیکھا۔ وہ لڑکا رحیل، وہ کیوں آیا تھا؟ میں نے تو کوئی تھپڑ نہیں مارا تھا اسے، ہماری تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، ہم بس فرینڈ سے، اور پھر وہ سب ختم ہو گیا۔ پھر کیوں ہوا یہ سب؟ ہاں، اس کی آنکھیں خشک تھیں، ان میں کوئی نمی نہیں تھی، وہ جیسے سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہو۔ رومیلا، یہ دنیا ہی ایسی ہے، دو پل خوشی کے میسر ہو جائیں تو غم کا وہ پہاڑ ٹوٹتا ہے کہ ہم ذہنی قوت کھو دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ پاگل ہو جانا ہی ذہنی قوت کھونے کی علامت ہوتی ہے، یہ جو چپ ہوتی ہے نا، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے جو دشمنوں کیا دوستوں کے بھی دل جیت لیتی ہے۔ تمہاری چپ تمہارے بھائیوں کی ضمیر پر بوجھ بن گئی ہے۔ رومیلا نے ایک دم اجنبی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم کون ہو؟ رومیلا کے منہ سے نکلے الفاظوں پر فاریہ نے حیرانگی سے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں فاریہ ہوں۔ فاریہ نے دیکھا کہ رومیلا نے ایک دم سے اس کا ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں تمہیں نہیں جانتی، تم کیوں آئی ہو میرے گھر؟ جاؤ یہاں سے۔ رومیلا ایک دم کھڑی ہو گئی۔ فاریہ کا ہاتھ منہ پر جم گیا۔ رومیلا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں فاریہ ہوں، ابھی تم مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ فاریہ بھی کھڑی ہوئی اور اس کے ہاتھ پکڑے۔ ہاہ،
جھوٹی جھوٹ بولتی ہو تم، میں تم کو جانتی بھی نہیں، جھوٹی جھوٹی لڑکی ہو تم، پٹو مجھے، ہٹو مجھے جانے دو میرے کمرے میں۔ یہ کہہ کر رومیلا ننگے پاؤں گیسٹ روم کی طرف بڑھی۔ رومیلا یہ تمہارا کمرہ نہیں ہے، تمہارا کمرہ اوپر ہے، فاریہ تیز آواز میں چلائی۔ اور جھوٹ مت بولو، میں ابھی یہیں سے نکلی تھی اور تم جو بھی ہو دفعہ ہو جاؤ۔ ہاں دفعہ پتہ نہیں کیوں منہ اٹھا کر اندر آ گئی ہے۔ رومیلا نے ٹھاک کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا تو فاریہ نے آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ فاریہ افسردگی سے دروازے کو دیکھا۔ کیا ہوا فاریہ، تم ٹھیک تو ہو؟ یہ آوازیں کیسی تھیں؟ اسے اپنے پیچھے رضوان کی بے چین سی آواز سنائی دی۔ فاریہ اس کی طرف مڑی اور چل کر اس کے قریب آئے اور اس کے برابر میں رک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ غزوان شاہ، آپ کی بہن اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے، مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا اور گیسٹ روم کو بقول اس کے اپنا کمرہ کہہ کر اندر چلی گئی ہے۔ یہ سب آپ کی پھیلائی ہوئی گندگی ہے، اس گندگی کو سمیٹ لیں، یہ نہ ہو میں اور میرے بچے اس گندگی سے آلودہ ہوں۔ سمجھ آئی میری بات؟ سرد اور تیکھا لہجہ، اس کی آنکھیں بھڑکی اور وہاں سے چلی گئی۔ غزوان نے ایک نظر گیسٹ روم کو دیکھا اور گہری سانس لے کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ رومیلا تو کیا، اسے تو اپنا دماغ بھی معاف لگ رہا تھا۔ وہ رات کو گھر میں داخل ہوا تو خوب چہچہاہٹ مچی ہوئی تھی، ننھے ننھے بچوں کی چیخیں، ایک عورت کے بولنے کی آوازیں، یہی تو تھی فاتح الیاس کی زندگیاں۔ وہ اندر آیا تو ڈائننگ ٹیبل پر کھانا چنا ہوا تھا، خوشبو دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ابوذر نے جو ہی اپنے باپ کو دیکھا پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ جنت نے سر اٹھا کر دیکھا تو بس مسکرا دی اور ابوذر کو صوفے پر رکھ کر کھڑی ہوئے فاتح کے قریب گئی۔ کچھ زیادہ بڑے بڑے دعوے نہیں کر دیے آپ نے؟ فاتح نے کے آبرو اٹھے۔ تمہیں میرے دعووں پر یقین نہیں ہے ہاں؟ جنت نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کوٹ اتارا۔ مجھے چلانا آسان تھا، کراچی کو چلانا آسان نہیں۔ فاتح چل کر صوفے پر بیٹھا، ابوذر فوراً اس کی گود میں چڑھ گیا۔ باقی تینوں بچے آئی پیڈ پر کارٹون دیکھنے میں اتنے مہر تھے کہ باپ کی آمد کا پتہ ہی نہ چلا۔ فاتح ابوذر کو اٹھا کر کھڑا ہوا اور ان کے قریب گیا۔ وہ اب بھی ایسے ہی مگن تھے۔ جنت فاتح کا کوٹ رکھنے گئی تھی۔ فاتح جھکا اور زور سے ان کے آئی پیڈ کھینچ لیا۔ بچوں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ بابا! زبان نے چور نظروں سے ماہی کو دیکھا جس نے تھوک گلے سے نکلا۔ یہ ماما کا آئی پیڈ کس خوشی میں اٹھایا ہے؟ میں منع کر چکا ہوں نا، اس غلاظت سے دور رہو، پھر کیوں اٹھایا؟ باپ کا سخت لہجہ دیکھ کر زنائشہ ان کے درمیان میں سے بلی کی طرح اٹھی۔ دوسرے دونوں بچے بنا پلکے جھپکائے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ ابوذر فاتح کی شرٹ پر لگے بٹنوں کا مشاہدہ کر رہا تھا، ہر چیز سے بے نیاز۔ جنت اندر آئی تو آئی پیڈ فاتح کے ہاتھوں میں دیکھ کر زبان دانتوں میں دبائی۔ وہ فاتح یہ تنگ کر رہے تھے اس لیے میں نے دیا، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ جنت یہ زہر ہے، آئندہ کے بعد میں نے بچوں کے ہاتھ میں یہ دیکھا تو سرے سے اس کا نام و نشان ہی مٹا دوں گا۔ اس نے آئی پیڈ صوفے پر پھینکا۔ دونوں بچوں نے کنکھیوں سے آئی پیڈ کو دیکھا۔ زنائشہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی آئی پیڈ کے پاس گئی۔ زنائشہ فاتح کی آواز پر چپ چاپ پیچھے ہوئی اور جنت کے پاس چلی گئی۔ اچھا چلیں آ جائیں، سب کھانا کھا لیتے ہیں۔ جنت نے معاملہ رفع دفع کیا، ابوذر کو فاتح سے لیا۔ بابا! ماہی نے فاتح کا ہاتھ پکڑا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جی کیا ہوا ہے؟ فاتح نے نرمی سے سوال کیا۔ بابا آج کیا دن ہے؟ بچی نے بڑی پر امید نظروں سے فاتح کو دیکھا۔ کیا دن ہے بیٹا؟ منگل ہے آج، اس نے جیسے سوچتے ہوئے کہا۔ بچی کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ جی میں نے سوچا آپ شاید بھول گئے ہیں، یہ کہہ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ فاتح نے کندھے اچکائے اور سربراہی کرسی پر بیٹھا۔ جنت آج کیا دن ہے؟ فاتح کے سوال پر ماہی کا کھانا کھاتا ہاتھ رکھا۔ وہ ماں تھی، اسے ضرور یاد ہوگا۔ ماہی مسکرائی۔ منگل ہے آج۔ فاتح کیوں؟ اس نے ابوذر کے منہ میں تھوڑے سے چاول ڈالے۔ اس کے علاوہ کچھ ہے؟ ماہی نے اپنی ماں کو دیکھا جس نے کچھ سوچ کر نفی میں سر ہلایا۔ ماہی پر گھڑوں پانی گرا۔ اچھا صحیح ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ بولنے لگا تھا۔ ایکسکیوز می۔ ماہی نیچے اتری اور کرسی دھکیل کر جانے لگی۔ بیٹا کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ جنت نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ ماہی نے سخت نظروں سے اسے دیکھا، پھر زوار اور زنائشہ کو۔ آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں ماما، انہیں کھلائیں، مجھے بھوک نہیں۔ گڈ نائٹ۔ جنت کی بھویں اس بات پر سکڑ گئی۔ ماہی آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگی۔ ماہی رکو۔ فاتح کا لہجہ قدرے سخت تھا۔ ماہی نہ رکی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی چلتی رہی۔ لمبے بالوں کو آدھا چھوٹے سے کیچر میں بند کیا ہوا تھا، وہ ننھی پری لگ رہی تھی۔ ماہی میں نے کہا رک جاؤ۔ فاتح کی آواز اتنی اونچی تھی کہ زنائشہ زوار کے ساتھ ابوذر بھی کھاتے ہاتھ رکے۔ ماہی کے قدم رکے۔ فاتح! جنت نے ڈر کر اسے دیکھا مگر غصے میں کوئی اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ بیچ میں مت بولنا جنت۔ اس نے سربراہی کرسی دھکیلی اور اٹھ کر ماہی کی طرف گیا۔ یہ کیا بکواس کر کے گئی ہو تم؟ فاتح نے سخت لہجے میں کہا تو ماہی نے مٹھیاں بھینچ لی۔ میں نے جو کہا ٹھیک کہا، آپ لوگ اپنا ڈنر خراب مت کریں پلیز، اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ماہی اگر تم نے ایک قدم اوپر اٹھ رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماہی رکی اور گردن اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا، پھر پیچھے ڈری ہوئی کھڑی جنت کو۔ آپ لوگوں سے کوئی برا ہو بھی نہیں سکتا، جیسے ماما کو زنائشہ کے بارے میں سب پتہ ہوتا ہے۔ اگر میری ماما ہوتی تو انہیں آج پتہ ہوتا کیا دن ہے۔ لیکن بابا جب سے یہ اور ان کے بچے آئے ہیں آپ بھی بھول گئے ہیں آپ کی بیٹی ماہی کی زندگی میں کون سے دن خاص ہیں اور کون سے عام۔
مجھے نفرت ہے آپ سے، نفرت۔ آئی ہیٹ یو مام بابا۔ اتنا ہی بول سکی کہ فاتح کے الٹے ہاتھ کا تھپڑ بچے کے ننھے گال پر پڑا اور وہ زمین پر جا گری، بال منہ پر بکھر کے جنت کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ فاتح، جنت نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ماہی نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا اور کھڑی ہوئی۔ جنت کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ماہی نے انگلیوں سے منہ سے نکلتا خون چھوا اور اسے دیکھا۔ ماہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا، آج میری برتھ ڈے تھی، گفٹ کے لیے تھینکس، یہ کہہ کر روتے ہوئے تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ فاتح برف کا مجسمہ بن گیا۔ فاتح کو کبھی اس کی برتھ ڈے خود سے یاد نہیں رہی اور زنائشہ کی 3 برتھ ڈے پر وہ اسے مختلف تحفے دے چکا تھا۔ آج ماہی 7 سال کی ہو گئی تھی اور 7 سال میں ایک دفعہ بھی فاتح نے اسے برتھ ڈے وش نہیں کی تھی۔ فاتح نے مڑ کر جنت کو دیکھا۔ کاش زنائشہ کی طرح تمہیں ماہی کے خاص دنوں کی بھی پرواہ ہوتی، مگر تم اپنے بچوں میں کھو گئی ہو جنت۔ فاتح کی آواز سے لگتا تھا اس نے اپنے اندر کہیں بوجھ دبایا ہوا تھا۔ وہ سیدھا جم میں چلا گیا۔ سوار کرسی سے اترا، کمرے میں چلا گیا جہاں زنائشہ، وہ اور ماہی رہتے تھے۔ جنت وہیں سر پکڑے بیٹھ گئی۔ شاہ ولا میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے حجروں میں سو رہے تھے۔ رضوان لان میں بیٹھا ہوا تھا، سفید قمیص شلوار کے اوپر محرون چادر اوڑھے وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ جب اسے کسی کی چاپ سنائی دی، اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو آریان آتا دکھائی دیا۔ آریان چل کر اس کے قریب آیا۔ بابا، آپ سوئے کیوں نہیں؟ رضوان مسکرایا اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی بیٹا، رضوان نے مرجھائے ہوئے انداز میں کہا۔ مجھے بھی، بچے نے ناک چڑھائی۔ یہاں بہت ٹھنڈ ہے، طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری۔ رضوان نے چادر سے اسے کو ڈھکا۔ بابا، ماما کیوں روتی ہیں؟ آریان نے سر اٹھا کر رضوان کو دیکھا۔ کیوں، ابھی کچھ ہوا ہے کیا؟ رضوان نے اندھیرے میں اس کی شکل کو اور سے دیکھا۔ ماما کی طبیعت خراب تھی، فرح سو نہیں رہی تھی، ماما نے اس کو مارا۔ ماما نے اتنا زیادہ؟ رضوان گہرا سانس لیتا رہ گیا۔ چلو اندر چلتے ہیں، اٹھو۔ اس نے آریان کے بازوؤں میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھایا اور اندر چلا گیا۔ میری زندگی عذاب بنا دی تم باپ بچوں نے۔ فاتح نے فرح کو زور سے جھڑکا تو مزید رونا شروع ہوئی۔ یا اللہ، چپ کر جاؤ نہیں تو میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ اس نے اتنے زور سے کا تھپڑ بچے کے گال پر مارا کہ وہ بیڈ پر گری۔ اسی دوران رضوان اندر گیا تو اس نے تھپڑ کی آواز سن لی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ فارح کیوں مار رہی ہو اسے؟ رضوان نے آریان کو نیچے چھوڑا اور فرح کو اٹھایا۔ وہ رضوان کے کندھے پر سر رکھ کر رونا شروع ہو گئی۔ میں اس دن پر لعنت بھیجتی ہوں رضوان جس دن میرا تم سے نکاح ہوا، وہ چلائی۔ پلیز فاریہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنی ایسی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے فرح کو نیچے رکھا اور وہ بیڈ پر بیٹھے رو رہی تھی۔ آریان اس کے پاس آیا اور پاکٹ سے ٹافی نکال کر اسے دی تو وہ ٹافی کو دیکھتے ہی سسکیاں لیتے ہوئے چپ ہو گئی۔ رضوان، تم نے کیوں اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا؟ تم صاف نیتی نہیں ہو رضوان۔ جس رضوان سے میں محبت کرتی تھی وہ ایسا نہیں تھا، وہ رضوان ایسا نہیں تھا۔ میرا رضوان مجھ سے کھو گیا ہے۔ اس نے سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ فاریہ، میری طرف دیکھو۔ رضوان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اوپر کیا۔ پلیز خود کو یوں ہلکان مت کرو، میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی، لیکن تب میں اندھا تھا، صرف اسے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ میری بہن پاگل ہو گئی، اسے برے میدان میں رخصتی سے پہلے طلاق ہوگی۔ میرے زمین پر سب کا بہت بوجھ ہے، بجائے اس کے کہ تم مجھے سہارا دو تم کیا کر رہی ہو؟ مزید میرے زخموں کو خرید رہی ہو۔ فاریہ نے ماتھا ہاتھ پر ٹکا لیا۔ رضوان، صرف ایک تھپڑ کے بدلے تم نے اس کی عزت، اس کا بچہ، اس کا سب کچھ چھین لیا۔ تم مجھ سے معافی مانگو رضوان، معافی۔ اگر معافی نہ مانگ سکے تو ہماری زندگی عذاب بن جائیں گی۔ آریان اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا۔ تو بتاؤ، خودکشی کر لو، اپنا گلا گھونٹ دو۔ فاریہ نے ایک دم سے دیکھا۔ بتاؤ نا، تاکہ تمہاری اور اس گھر کی زندگی آسان ہو جائے۔ فاریہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ریلا نکلا۔ میں تمہیں سمجھ نہیں سکتی رضوان، بس مجھے موت آ جائے، اس بچے کو پیدا کرتے ہی میں مر جاؤں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، ہمیشہ سب کی پرواہ کی، لیکن اس لڑکی کی زندگی تباہ کر دی میں نے۔ اس کے ہوتے ہوئے میں تم سے محبت کرنے لگی، بس رضوان اب میں نہیں رہ سکتی۔ تم دیکھنا، اس بچے کو پیدا کرتے ہی میں مر جاؤں گی، پھر تم؟ وہ بچوں کی طرح روتے بول رہی تھی جب رضوان نے اس کی بات کاٹی۔ چپ کر جاؤ، خبردار ایک لفظ مزید بولا، خدا کے لیے سنبھالو خود کو، ایسی باتیں مت کرو فاریہ، خدا کا واسطہ ہے۔ رضوان نے اسے سینے سے لگایا۔ فاریہ اس کے سینے سے لگتے ہی پھٹ پھٹ کر رونا شروع ہو گئی، جیسے کئی دن کا وہ بال نکال رہی ہو۔ رضوان نے اس کے سر پر پیار دیا اور بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ پیچھے بیٹھا آریان نیند سے بار بار لڑک رہا تھا اور فرح نے ٹافی منہ سے نکال کر ہاتھ میں پکڑی۔ تھوک اور چپچپاہٹ سے فرح کا منہ اور کپڑے گندے ہو گئے تھے، مگر اسے تو جیسا منت سلوا مل گیا ہو۔ ماں جو بچوں کو سنبھالنے والی ہوتی ہے خود بکھر جائے تو بچوں کو دنیا کی کوئی ہستی ویسے نہیں سنبھال سکتی۔ آج فاریہ بکھر چکی تھی، ورنہ اس کے بچے پورے گھر میں سب سے زیادہ صاف رہتے تھے۔ فاتح کا محل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کی ٹھنڈک اس قدر بڑھ چکی تھی کہ موروں اور طوطوں کو مجبوراً اپنے گرم گھروں میں گھسنا پڑا۔ ابوذر جنت کی گود میں سویا ہوا تھا۔ جنت کا دوپٹہ کندھوں پر پھیلا ہوا تھا اور آدھا ابوذر کے منہ پر تھا۔ بال کھلے ہوئے کمر پر پڑے تھے، سر ہتھیلی پر ٹکایا ہوا۔ وہ لگاتار ابوذر کو دیکھ رہی تھی۔ جب سے یہ اور ان کے بچے آئے ہیں، آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کی بیٹی ماہی بھی ہے۔ اس نے ابوذر کے ماتھے سے بال ہٹائے۔ آئی ہیٹ یو مام بابا۔ جنت کی آنکھیں بھر آئیں۔
اسے وہ تھپڑ یاد آیا جس کی وجہ سے ماہی نیچے گر گئی تھی اور اس کے منہ سے خون نکلا تھا۔ اس نے ابوذر کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور ہلکا سا ہلا اور جنت کے دوپٹے میں منہ چھپا لیا۔ کتنا سکون ہوتا ہے اس جگہ میں، ماں کی گود میں۔ دنیا کا کوئی ایسا مقام نہیں ہوتا جس میں انسان کو اتنا سکون ملا ہو جتنا ماں کی نرم گود میں ملتا ہے۔ جنت نے اسے اٹھایا اور جھولے میں رکھا۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اس نے دوپٹہ کندھے پر ٹھیک کیا اور مڑ کر دیکھا۔ فاتح کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ شرٹ کے اوپر والے بٹن کھلے ہوئے تھے، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے، چہرہ بجھا ہوا۔ چیئرمین جو پوری اسمبلی کو سنبھالتا تھا، اکڑا کر کرسی کی حد پر کونی رکھ کر بیٹھنے والا فاتح آج اتنا مایوس اور ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ جنت کی نظر فاتح کے ہاتھ پہ پڑی تو دنگ رہ گئی۔ ہاتھ کی انگلیوں کے جوڑ چھلے ہوئے تھے، ان میں سے خون رس رس کر نکل رہا تھا۔ جنت اس کے قریب گئی۔ یہ کیا ہے یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے فاتح کا ہاتھ پکڑا اور جب وہ کچھ نہ بولا تو بس لب بھیج کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا جیسے درد چھپا رہا ہو۔ یا اللہ، یہاں بیٹھے، میں بینڈیج کر دیتی ہوں۔ اس نے فاتح کو بیڈ پہ بٹھایا اور خود وارڈروب سے جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ فاتح اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس نے خون صاف کیا، دوا لگائی، پھر ایک ایک انگلی پر پٹی باندھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ یہ سب کر رہی تھی۔ جنت نے بینڈیج پوری کر کے اسے دیکھا، وہ اسے دیکھ رہا تھا خاموشی سے، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ فاتح کی آواز رندی ہوئی تھی۔ نہیں، بہت زیادہ نیند لے لی شاید، اسی لیے۔ اس نے چیزیں باکس میں ڈالی۔ کتنا فرق تھا اس میں اور رانیہ میں۔ وہ ہزار شکوے کرتی تھی اور جنت اس سے آنسو چھپاتی تھی جو اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ نیند آئی ہوئی ہے اسی لیے رو رہی ہو؟ فاتح نے خود کو نارمل کیا اور بولی کچھ نہ، بس ایک مسکراتی نظر اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ لیٹے، میں ہلدی والا دودھ لاتی ہوں۔ جنت کے گلے میں آنسو اٹکے تھے۔ فاتح کھڑا ہوا اور اس کے عین سامنے آیا۔ فرسٹ ایڈ باکس لے کر سائڈ پر رکھا۔ جنت سو رہی ہے۔ اس نے گردن جھکا کر جنت کو دیکھا۔ جنت اور اس کے قد میں زیادہ فرق نہیں تھا کیونکہ جنت کا قد لمبا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس نظریں جھکا کر آواز کے ساتھ رونے لگی۔ جب ایک انسان کبھی آپ کے سامنے شکایت نہ کرتا، کوئی گلا شکوہ نہ کرے، پھر آخر میں آپ اس کو یوں جھڑک دیں، دکھ تو ہوتا ہی ہے۔ جنت سوری نا یار، میں غصے میں تھا۔ اس نے جملے پر زور دیا۔ فاتح، اس نے سر اٹھایا، نیلی آنکھیں بھری تھی۔ پتہ ہے، ایک بات کہوں گی، میرے اوپر آپ کا احسان چڑھ گیا ہے۔ 6 سال پہلے کیے جانے والے احسان یاد ہوں گے آپ کو؟ میں بس پھنس گئی ہوں ان احسانات میں سخت۔ اوپر سے نکاح آپ کا پناہ دینا میری غلطی ہے کہ مجھے ماہی کی برتھ ڈے یاد نہیں رہی کیونکہ میں بہت مصروف ہوتی ہوں۔ آج ابوذر کی طبیعت خراب تھی۔ میں آواز بڑھائی جس کی وجہ سے بولنے میں دقت ہوئی۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو پارٹیز وغیرہ کی روشنیاں بنے، میں جنہیں اپنے بچوں کی تاریخ پیدائش یاد نہ رہے۔ زنائشہ میری کوکھ سے پیدا ہوئی، اس لیے میں نے اس کی تاریخ پیدائش لکھ لی جو مجھے یاد ہے، لیکن ماہی آپ کی پہلی بیوی کی بیٹی تھی، مجھے کبھی اس کی تاریخ پیدائش پتہ ہی نہیں چل سکی۔ ایک دو بار آپ نے بتایا، مجھے بھول گئی۔ لیکن آپ کی آج والی بات، فاتح، آپ مجھ جیسی بیوی ڈیزرو نہیں کرتے۔ آپ چیئرمین، آپ اب ہائی لیڈ بھی بن جائیں گے، میں غریب جس کا نہ باپ نہ بھائی، طلاق یافتہ اور ایک نامول۔ اس سے زیادہ نہیں بول سکتے، سر جھکا کر رونا شروع ہو گئے۔ فاتح ہلکا سا مسکرایا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ صبح کا سورج ایک نئی امید لے کر طلوع ہوا تھا۔ فاتح بچوں کے بعد آفس جاتا تھا، اس لیے دیر سے اٹھتا، مگر آج کی رات اس کے لیے بہت بے سکون تھی۔ جب اسے جنت نے بتایا ماہی کے ہونٹ اور ماتھے پر زخم ہے، اس کی آنکھ کھلی تو جنت بستر پر نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا بچے جاگ چکے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں ملی۔ سامنے ابوذر صوفے سے ہاتھ ٹکائے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ فاتح نے لحاف اوپر سے ہٹایا اور واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلا تو قدرے تر و تازہ لگ رہا تھا۔ منہ دھلا ہوا، کپڑے البتہ وہی تھے اور بالوں پر گیلا ہاتھ مار کر انہیں پیچھے کیا تھا جس کے باعث آدھے پیچھے اور آدھے ماتھے پر تھے۔ ابوذر اب زمین پر بیٹھا اپنی جوتیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فاتح اس کے قریب گیا۔ آ جاؤ ابوذر، باہر چلیں۔ اس نے بچے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بچہ فوراً جوتی چھوڑ کر اس کی طرف لپکا۔ فاتح نے اسے اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ محل نما سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ نظر سامنے چپ چاپ کھانا کھاتی ماہی پہ پڑی۔ کھا لو بیٹا، بریک ٹائم تک بھوک لگے گی۔ جنت زوار کے منہ میں نوالا ڈال رہی تھی مگر وہ تیوریاں چڑھا کر منہ پھیر دیتا۔ زوار نے دیکھا فاتح آ رہا ہے، اسے راز والا ماہی کا تھپڑ اور خون یاد آیا۔ اس نے جلدی سے منہ کھولا۔ جنت نے نوالا اس کے منہ میں ڈالا اور مڑ کر دیکھا تو فاتح آتے دکھائی دیا۔ اچھا تب ہی کہوں، تم لوگوں کو باپ ہی ٹھیک کرے گا، میرے بس سے باہر کی چیزیں ہو تم لوگ۔ اس نے ایک نظر ماہی کو دیکھا جو چپ چاپ چور نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ گڈ مارننگ بابا، زوار نے جوس کا گلاس منہ سے لگایا۔ گڈ مارننگ بیٹا، گڈ مارننگ نہیں، السلام علیکم کہتے ہیں۔ اس نے سربراہی کرسی کھینچی اور اس پہ بیٹھا۔ ابوذر کو گود میں بٹھایا۔ میں کلثوم کو ناشتے کا کہہ کر آتی ہوں، جنت نے اٹھتے ہوئے کہا۔ فاتح نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ چلی گئی۔ فاتح نے گہرا سانس لیا اور ماہی کو دیکھا جو وہ اب خاموشی سے سر جھکائے پلیٹ دیکھ رہی تھی۔ فاتح اور جنت ان ماں باپ میں سے نہ تھے جو غلطی کے بعد بھی بچوں کو کچھ نہ کہیں اور دوبارہ لاڈ پیار کریں۔ فاتح ہلکا سا کھنکارا۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابہ تھے،
بہت نیک اور اچھے انسان۔ سوار نے دلچسپی سے اپنے باپ کو دیکھا، البتہ ماہی کا سر اب بھی پلیٹ میں جھکا ہوا تھا اور ابو ذر کے ہاتھ میں چمچ آ گئی تھی۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اور صحابہ نے دیکھا ان کی روح نہیں نکل رہی اور وہ تکلیف میں ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ماں ہے، تو صحابہ نے کیا کہا؟ جی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ انہیں بلا کر لاؤ۔ آئی نے ہلکا سا سر اٹھا کر فاتح کو دیکھا جیسے اسے کہانی اچھی لگی ہو۔ جب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماما کو بلایا تو ان سے پوچھا کہ اس کا آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے؟ صحابی کی ماں نے کہا کہ مجھ سے بہت بدتمیزی کرتا تھا، اونچی آواز میں بات کرتا تھا، مجھے اس کی باتیں بہت تکلیف پہنچاتی تھی۔ اب ماہی بنا پلکے جھپکائے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا آپ اب اسے معاف کریں گی؟ تو اس کی ماما نے کہا میں اسے معاف نہیں کرتی، اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، بری باتیں کہیں، یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ہم اور پھر صحابہ اور کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ، آگ لگاؤ اور اسے جلا دو۔ ماہی اور زوار کے منہ کھل گئے، البتہ ابو ذر کو تو کسی کی الف بے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب وہ چمچ کو منہ میں ڈالے کھیل رہا تھا۔ ان کی ماں تڑپ اٹھی اور کہا میرے بیٹے کو کیوں جلا رہے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کا بیٹا بہت نیک اور نمازی تھا، لیکن جب تک آپ اسے معاف نہیں کریں گے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا اور پھر یہ ہمیشہ یوں ہی جہنم میں جلتے رہیں گے، اور ابھی ان کی روح نہیں نکل رہی، اس لیے ہم اسے جلا رہے ہیں، اگر آپ اسے بخش دیں تو ان کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ فاتح سانس لینے کو رکا، ماہی کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ماں تو بہت رحم دل ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی جیسے آپ لوگوں کی ماما ہے۔ ماہی کا خون دیکھ لیا تو ساری رات بار بار اٹھ کر ماہی کو دیکھتی رہی کہ میری بیٹی کیسی ہے۔ ماہی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور آخر میں جب ان کی ماما نے انہیں معاف کیا تو اللہ نے بھی انہیں معاف کر کے جنت میں بھیج دیا۔ واقعہ ختم ہوا تو زوار نے پہلے اپنے باپ کو دیکھا پھر ماہی کو۔ بابا میں تو نہیں اونچا بولتا نا ماما سے، زوار نے کیسے اپنے کردار کی تصحیح کی۔ فاتح مسکرایا، بابا اللہ مجھے جہنم میں جلائے گا، اس نے روتے ہوئے کہا، اگر آپ کی ماما نے معاف نہ کیا تو ورنہ پھر آپ تو عام لڑکی ہو، وہ تو صحابی تھے، ان کے ساتھ اتنا سخت معاملہ تھا تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا سوچو۔ ماہی کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ پریشان ہو گئی ہے، ہونٹ پر زخم اور ماتھے پر نیل تھا، اسکول یونیفارم میں ملبوس، بالوں کی اونچی پونی میں کسا ہوا تھا، ہمیشہ کی طرح فاتح عالم کی بیٹی لگ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، جلدی سے لے کر آؤ۔ جنت دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی کچن سے نکلی جو ڈائننگ روم سے کافی دور تھا۔ بابا ماما مجھے معاف کریں گی؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ اگر ان کا آپ کی بات سے زیادہ دل دکھا ہوا تو نہیں کریں گی، ورنہ کر دیں گے۔ جنت کمرے میں داخل ہوئی اور فاتح کی دائیں طرف بیٹھی اور بزرگ کو اٹھایا۔ ماہی نے فاتح کو دیکھا تو فاتح نے اسے اشارہ کیا۔ ماما، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اس نے بزرگ کے سامنے سے پیالہ رکھا اور انڈا چھیننے لگی۔ ماما سوری۔ جنت نے ہلکی سی نظر اٹھا کر فاتح کو دیکھا جو ٹیبل پر بازو رکھے پرسکون نظروں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں ایک چانس دیا تھا، اب کوئی سوری نہیں، جنت نے سخت لہجے میں کہا۔ ماما ماہی کو معاف کر دیں ورنہ اللہ انہیں آگ میں ڈال دیں گے۔ زوار نے التجائیہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ خبردار زوار، بار بار کی جانے والی غلطیوں کی معافی نہیں ہوتی۔ ماہی نے بہت غلط باتیں کی کل، میں اسے نہیں معاف کروں گی۔ اس نے انڈے کی چمچ ابو ذر کے منہ میں ڈالی۔ فاتح اب بھی مسکرا رہا تھا۔ پلیز پاپا ماما سے کہہ دیں نہ مجھے معاف کر دیں، آئندہ کبھی نہیں کروں گی، پرامس۔ بچی نے ماں کا بازو پکڑا۔ میں نے اپنا دن رات ایک کر کے تم لوگوں کو پالا، اس لیے کہ مجھے ایک برتھ ڈے کے لیے اتنا جھڑکو جسے ملازموں کو جھڑکتے ہیں، کوئی معافی نہیں تمہارے لیے۔ جاؤ بھائی صفدر انکل انتظار کر رہے ہیں اسکول کے لیے۔ جنت نے مصنوعی خفگی دکھائی۔ ماہی رونا شروع ہو گئی۔ زوار نے پریشانی سے ماہی کو دیکھا۔ جنت نے ہلکا سا مسکرا کر فاتح کو دیکھا۔ ان کی بیٹی کو غلطی کا احساس تھا۔ فاتح نے سر ہلایا کہ اب معاف کر دو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ بچی نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا، لیکن ایک شرط پر کہ تم دوبارہ یہ الفاظ نہیں بولو گے ورنہ میں تم سب کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ابو ذر کو انڈا ختم کروا کے اس نے نیپکن سے اس کا منہ صاف کیا۔ پکا وعدہ ماما، اب نہیں کرتی، گاڈ پرامس۔ تھینک یو ماما۔ اس نے آنسو پوچھے اور کرسی سے نیچے اتر کر جنت کے گال پر پیار کیا۔ فاتح کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جنت نے بھی ماہی کے ماتھے پر پیار کیا۔ اب جاؤ، شاباش جاؤ، انکل نے کب سے گاڑی نکال لی تھی۔ زوار بھی خوش ہو گیا اور نیچے اترا۔ اللہ حافظ ماما، اللہ حافظ بابا، دونوں نے ساتھ ہی دور سے ہاتھ ہلائے۔ ابو ذر نے انہیں دیکھا تو اپنا ننھا سا ہاتھ ان کی طرف ہلایا۔ بچے چمچماتی خالی گاڑی جس کے پیچھے دو گارڈ بیٹھے ہوئے تھے میں بیٹھ کر اپنی منزل کو روانہ ہوئے۔ شاہ فضا میں وہی بے رونق صبح طلوع ہوئی تھی، ہر طرف سوگواریت اور خاموشی کی لپیٹ۔ عالم شاہ لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے جب سفیان ادھر آ کر بیٹھا۔ خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھا جو آنکھوں میں گلاسز لگائے مگن اخبار پڑھ رہے تھے۔ مشی کافی لے آؤ، سفیان نے اونچی آواز میں کہا۔ ڈیڈ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ عالم شاہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بولو کیا بات ہے؟
انہوں نے واپس نظریں اخبار پر مرکوز کر لی۔ مشی کافی کا کپ لے کر آئی۔ ڈیڈ میں وہ فیکٹری شروع کرنے لگا ہوں، کپڑے کی فیکٹری۔ بہت محنت سے تو اسے چڑھایا ہے، اب بس شروع کرنا ہے۔ مشی بھویں اٹھ گئی، اس نے چور نظروں سے سفیان کو دیکھا۔ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن تمہیں اس کے لیے ڈاکومنٹس بنوانے پڑیں گے جو کافی مشکل سے بنتے ہیں۔ نوکرانی نے قدم موڑے اور آہستہ رفتار میں چلنے لگی۔ ڈیڈ وہ بھی میں نے تیار کروا لیے ہیں اور ورکر بھی بہت سے مل گئے ہیں، اب اس کو کھلوانا ہے اور دعا کریں وہ چل جائے، ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ اور مشی اندر آ گئی، آوازوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ جلدی سے کچن میں آئی جہاں ایک ملازمہ دن کے کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ مشی نے موبائل اٹھایا اور ایسی جگہ تلاش کی جہاں کوئی نہ ہو۔ گیسٹ روم میں گئی اور جلدی سے کان ملا کر موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو بٹلر، میرے پاس میم کے لیے ایک خبر ہے۔ وہ سفیان کی گفتگو کا لفظ اسے بتانے لگی۔ دوسری طرف بٹلر کی آنکھیں چمک گئیں۔ شاباش مشی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میم اتنا بڑا کوئی کام کریں گی، ان میں اتنی ہمت نہیں۔ مشی نے باہر جھانکا۔ میرا کام تھا خبر پہنچانا، تو پہنچا دی، اب کال بند کرو۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً ریڈ بٹن دبایا۔ کال بند ہوئی تو بٹلر نے جلدی سے جنت کو کال کی۔ وہ لان میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، سامنے بزرگ واکر میں کھیل رہا تھا۔ موبائل بجنے پر اس نے کتاب میں انگلی ڈال کے اسے ہلکا سا بند کیا اور کال اٹینڈ کی۔ ہیلو میم، بٹلر نے تذبذب لہجے میں کہا۔ ہاں بولو بٹلر، اس نے کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھ دی۔ میم آپ کے لیے ایک خبر ہے، سفیان شاہ اپنے کپڑے کی فیکٹری شروع کرنے لگا ہے جس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے وہ فارن کمپنی ڈالرز میں ان سے کپڑا خریدے گی۔ جنت ایک دم سیدھی ہوئی، اس کا دماغ بجلی کی طرح چلنے لگا۔ اس نے پیچھے کھڑے گارڈ کو دیکھا اور انہیں ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ تینوں وہاں سے ہٹ گئے۔ وہاں بٹلر، وہاں میرا آخری وار جو میں چھپ کر کروں گی، اس نے جوش سے کہا۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں میم؟ بٹلر، تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ دھوپ ان کے جسم کو گرمائش مہیا کر رہی تھی۔ میم آپ کے مجھ پہ بہت احسان ہے، میں آپ کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں، ہاں آپ کم تو کریں۔ جنت کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اس نے بزرگ کو دیکھا جو واکر پر بنے پیانو سے کھیل رہا تھا۔ یہ آخری کام ہے جو تم میرے لیے کرو گی، اس کے بعد میں تمہیں کیلیفورنیا بھیج دوں گی، بس آخری کام۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہاں بولے میم، کیا کرنا ہے؟ اس نے بے چینی سے کہا۔ آج رات تم وہ اسے سارا کام سمجھانے لگی۔ بٹلر ایک پل کو ڈری لیکن پھر خود کو حوصلہ دیا۔ مالکن بول رہی تھی، وہ غلام اسے سن رہا تھا۔ جنت سارا پلان بتا کر کال بند کی اور موبائل کو دیکھا۔ اب تمہیں میری طاقت کا پتہ چلے گا رضوان شاہ۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چھا گئی، ٹانگ پر ٹانگ رکھے اور کتاب کھول کر پڑھنا شروع ہو گئی۔ آسمان زمین آج جسے خوشی سے دیکھ رہے تھے، وہی تو تھے جو اس کے غم میں روئے تھے۔ رات کا سناٹا گھپ اندھیرا۔ شام علاقے مکین اپنے ہجروں میں سو رہے تھے۔ رشنا اور سفیان بھی گہری نیند سو رہے تھے جب ماحول کے سکون میں کسی میوزک نے خلل ڈالا۔ رشنا کی آنکھ کھلی تو دیکھا سفیان کے موبائل کی بیپ بج رہی ہے۔ سفیان اٹھیں، آپ کے موبائل میں کال آ رہی ہے، اٹھ جائیں نا۔ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر جگانے لگی۔ وہاں اب ایک سنگل بیڈ اور تھا جہاں ان کے دونوں بچے سوتے تھے، سارم اور عامر۔ سفیان نے ایک دم اٹھا اور مڑ کر رشنا کو دیکھا جیسے کوئی آفت آ گئی ہو، پھر موبائل کی آواز آئی تو اسے اٹھایا۔ یہ کس ظالم کو میری ابھی یاد آئی، اس نے مرے مرے لہجے میں کہا اور کال اٹینڈ کی کر کے کانوں کے ساتھ لگایا۔ ہاں بولو خلجی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور منہ پر ہاتھ پھیرا۔ واٹ؟ پورے کمرے میں آواز گونجی۔ رشنا ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی اور سفیان کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ دیکھو، کہہ دو کہ سر یہ سب مذاق ہے، اس نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ یا اللہ جی! سفیان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ موبائل میں کال بند ہو گئی تھی۔ سفیان خیریت؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے سفیان کی ران پر ہاتھ رکھا۔ وہ کچھ نہ بولا، بس یوں ہی سر پکڑ بیٹھا رہا۔ سفیان بتائیں نا کیا ہوا ہے، خلجی کیا کہہ رہا تھا، پلیز بتا دیں۔ رشنا کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ رشنا، راتوں رات کسی نے ہماری پوری فیکٹری کو آگ لگا دی۔ رشنا نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ساری فیکٹری کوئی اکی دکی چیز نہیں جلی، میری 6 سال کی محنت راکھ بن گئی، پیپرز وغیرہ سب کچھ وہیں تھا۔ یا خدا یہ کیا ہو گیا، میرا خون پسینہ تھا، وہ فیکٹری۔ وہ منہ پر دونوں ہاتھ پھیرے۔ سفیان یہ کیا ظلم ہو گیا، وہ تو کپڑے کی فیکٹری تھی، کپڑا بہت آگ پکڑتا ہے۔ اور رشنا بھی پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ ایک منٹ، سفیان یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد عالم شاہ، غزوان، وکرم، فارس شاہ اور سفیان وہاں پہنچ گئے اور اس وقت فیکٹری کے اندر موجود تھے۔ باہر پولیس موبائل کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ سفیان نے پوری فیکٹری دیکھی، اس کی کوئی چیز سلامت نہیں تھی۔ کروڑوں کا سامان آیا تھا اس فیکٹری کا، لیکن 1 روپے کا بھی نہ بچا۔ شاہ ولا کے اوپر تو جیسے پہاڑ آ گرے ہوں۔ پولیس ہر جگہ چیک کر رہی تھی۔ کمشنر سفیان لوگوں کے پاس آیا۔ سر ہم نے دیکھ لیا، یہاں کوئی تار شارٹ نہیں ہوئی، اسے بڑی پلاننگ کے ساتھ جلایا گیا ہے۔ سفیان نے لب بھینچ لیے۔ غزوان نے اطراف میں دیکھا، نظر دوڑائی، ہلکی ہلکی آگ اب بھی کہیں چل رہی تھی، دیواریں تک کالی ہو گئی تھیں۔ کس نے کیا یہ سب کچھ پتہ چلا؟ وکرم نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں سر، کوئی فنگر پرنٹ، کوئی نشانی کچھ بھی نہیں ملی، البتہ یہ ملا ہے۔ اس نے ایک چٹ سفیان کی طرف بڑھائی۔ سفیان نے اسے پکڑا۔ سب مرد ایک ہی جگہ جمع تھے۔ وقت بدلتے وقت نہیں لگتا۔ ڈو گڈ، ہیو اے نائس ڈے۔
اور ورقہ ختم۔ غزوان نے تھوک نکلا، جنت سفیان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ لیکن سفیان، وہ ایک لڑکی اتنا بڑا کام کیسے کر سکتی ہے؟ فارس نے بے یقینی کے انداز میں کہا۔ وہ ایک لڑکی نہیں ہے، وہ ایک لڑکی نہیں ہے۔ پہلے جملے میں وہ چلایا اور دوسرے جملے میں کچھ سوچتے ہوئے بولا، آپ لوگ اسے جانتے ہیں، ہمیں بتائیں، ہم اسے اریسٹ کر لیں۔ کمشنر نے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ سر، عدالت ثبوت مانگتی ہے اور ایک بھی کوئی ٹھوس ثبوت ہے آپ کے پاس؟ وکرم جل کر بولا، یہ ٹھیک ہے بھئی، ہم محنت کرتے رہیں اور وہ ایک ایک کر کے ہماری محنت ضائع کرے۔ فارس نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالے۔ غزوان اب تک بے یقینی سے فیکٹری کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، غزوان کی آواز پر سب نے اسے دیکھا۔ یہ وہ نہیں کروا سکتی، یہ کام اس کا نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے وہ اتنی ڈری سہمی لڑکی ہوتی تھی کہ سمندر کو دیکھ کر رونا شروع ہو جاتی تھی۔ وہ ایک پوری فیکٹری کیسے چلا سکتی ہے؟ غزوان نے پیچھے فیکٹری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ وقت بدلتے وقت نہیں لگتا غزوان، 6 سال میں دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ 6 سال تک خاموشی خود کو اس کام کے لیے تیار کرتی رہی، اب دیکھ سکتے ہو وہ کتنی تیار ہوئی ہے۔ سفیان نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ وہ سے فیکٹری سے باہر نکلے تو دور درختوں کے پیچھے بینچ پر بیٹھی بٹلر نے کار میں لگے آلے پر ہاتھ رکھا۔ کام ہو گیا ہے میم، اب آپ مجھے کیلیفورنیا بھیجیں گی اور پھر ہمارا ساتھ ختم۔ یہ کام کر کے آپ کے سارے احسان میرے سر سے اتر گئے، ٹھیک ہے نا؟ بٹلر نے کہا اور دوسری طرف سے حامی بھری گئی۔ رات میں ہر طرف سناٹا اور سکون تھا، سوائے شاہ ولا کے، جو اب اکثر بے سکون رہتا تھا۔ غزوان نے گلدان پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، سب شاہ ولا کے مکین ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنا نقصان ہوا ہے ہمارا، تم جانتے ہو؟ وکرام دھاڑا۔ صرف تمہاری وجہ سے غزوان، تمہاری بکواس حرکتوں کی وجہ سے خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا ہے۔ سفیان نے وکرم کی بات کو جاری رکھا۔ غزوان کی غصے کی وجہ سے گلے کی رگیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ سارے نے نظر اٹھا کر اپنے خاوند کو دیکھا اور افسردگی سے سر جھکا لیا۔ میں نے 6 سال لگائے، ہر ایک روپیہ اس فیکٹری کی وہ بڑی بڑی مشینیں لانے میں لگائے، جن میں سے آدھے سے زیادہ تو جل کر ناقابل استعمال ہو گئی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ سفیان صوفے پر گر کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سفیان بیٹا، اس میں غزوان کا کیا تعلق؟ تم لوگ اسے کیوں جھڑک رہے ہو؟ زلیخا نے غزوان کو دیکھا جو اب تک ویسے ہی کھڑا تھا۔ اس کا کام صرف ہماری کمائی کھانا ہے تائی امی، 1 سال ہوا اسے کمپنی میں جاب کرتے ہوئے۔ ہوا کیا؟ صرف نقصان بس۔ میں نے اور سفیان نے عمر لگا دی اس فیکٹری کو توڑ چڑھانے کے لیے اور ایک ہی رات میں اس کے مشرکہ نے اسے جلا دیا۔ وکرم انتہائی اونچی آواز میں چلایا۔ بس کریں وکرم بھائی، اگر غزوان بیٹھ کر کھاتا ہے تو آپ کا بھائی کون سا کام کرتا ہے؟ ہاں، وہ بھی اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، سفیان بھائی، اور آپ کی کمائی سے۔ یہ فارغ الفاظ تھے، سب نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کائنات کے دونوں آبرو اٹھ گئے۔ غزوان نے آنکھیں میچ لی۔ اگر کھاتا ہے تو اس کی کوئی مشوقہ آ کر روز ہمارے کام خراب نہیں کرتی۔ بات سمجھ میں آئی، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ صوفیہ بیگم ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ غزوان نے اسے نہیں کہا تھا کہ یہ سب کرے، اور اگر اتنے نیک پارسا بنتے نا آپ لوگ تو پہلے ہی اس لڑکی کے ساتھ انصاف کرتے، تب تو کوئی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے صوفیہ کو منہ توڑ جواب دیا۔ فارغ، اپنی تمیز میں رہ کر بات کرو۔ سفیان نے گردن اٹھا کر اسے جھڑکا۔ کیوں تمیز سے بات کروں؟ تمیز صرف میرے اور میرے شوہر کے لیے بنی ہے، آپ لوگ جو کہتے رہے ہم خاموش رہیں، ہماری زبانیں ہمارا دل نہیں ہے کیا؟ سب کے آپ اٹھ گئے۔ یہ فاریہ بول رہی، تمہارے شوہر نے ہی اس لڑکی کی جنت بائی دا وے جو بھی ہے اس کے ساتھ غلط کیا، اب وہ روز کوئی نیا تماشا کھڑا کرتی ہے۔ کائنات نے تنزیہ آمیز لہجے میں کہا تو فاریہ نے اسے دیکھا۔ اس لڑکی کا اگر اتنا ہی خیال تھا تو اس وقت یقین رکھنا چاہیے تھا جب فاتح الیاس کی کال آئی تھی آپ کو۔ سفیان بھائی کیوں نہیں گئے وہاں؟ تب آپ کا یہ اعلیٰ ظرف کہاں تھا؟ مسئلہ پتہ ہے کیا؟ آپ لوگوں کا جو آپ کی نظر میں برا بن جائے وہ کسی صورت اچھا نہیں ہو سکتا، پہلے جنت اور اب غزوان۔ سفیان کھڑا ہو گیا۔ اکرم فاریہ کے قریب آیا۔ حمدان نے غزوان کو دیکھا کہ شاید وہ کچھ بول جائے، مگر وہ کھڑا صرف ڈائننگ ٹیبل کو گھور رہا تھا۔ لڑکی، اپنی زبان کو لگام دو، آئی بات سمجھ؟ وکرم نے سخت لہجے میں چبا چبا کر کہا۔ غزوان اس کی طرف مڑا چل کر تھوڑا قریب آیا۔ نہیں دوں گی لگام، مجھ سے نہیں سنی جاتی اپنے شوہر کے خلاف اتنی باتیں، جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اگر غزوان کو کسی نے کچھ کہا یا جائیداد وغیرہ کا مسئلہ شروع کیا یا میرے غزوان کو کسی نے اس گھر سے نکالنے کی ہمت کی تو ایک بات یاد رکھنا، یہ اور رکھنا، اکرم بھائی اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اس نے تلخ نظروں سے کائنات کو دیکھا۔ پر اپنی بکواس بند رکھو۔ اکرم نے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا، غزوان نے اس کا فضا میں موجود ہاتھ پکڑ لیا۔ زلیخا بیگم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ وہ شاہ ولا کے مکین نہیں تھے جو چھوٹی چھوٹی بات بھی ایک دوسرے کو بتا کر حل کرتے تھے۔ سوچنا بھی مت اکرم صاحب کہ میری بیوی کو تھپڑ ماریں گے آپ پہلے اپنی سحر آلود بیوی کو سنبھالو، پھر میری بیوی کو کچھ کہنا۔ بات آئی سمجھ؟ زور سے اس کا ہاتھ نیچے گرایا۔ وہ لڑکی چھپ کر بیٹھی ہے، سامنے آئے گی تو دیکھیں گے کہ اس کی طاقت کی وجہ کون بنا ہے۔ فی الحال اپنی بکواس پر اپنے پاس رکھو۔ سب ہوتے ہوئے فاریہ کا ہاتھ پکڑو، اسے لے کر اندر چلا گیا۔ اکرم بھائی، آج میرے بابا ہوتے تو آپ یہ جرأت نہ کرنے دیتے آپ کو، حمدان نے افسردگی سے کہا اور
ملائکہ کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ جنت کی جیت اور شاہ ولا کی ہار تو ابھی باقی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ جنت اب خاموش ہوگی، لیکن شاہ ولا کے مکینوں میں ایسی لغزش پیدا ہو گئی تھی جنہوں نے ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دی تھی۔ الیکشن کے دن قریب آ چکے تھے اور فاتح الیاس کے فینس اس قدر زیادہ ہو گئے تھے کہ قیوم باجو مایوس ہو گیا تھا۔ عوام اس کو ساتھ نہیں دے رہی تھی کیونکہ فاتح نے اس کے بے ایمانی کو ان الفاظ میں بیان کیا تھا جن کا کوئی جواز ہی نہ تھا۔ فاتح اپنے کنٹرول چیئر میں پہ بیٹھا ہوا فائل پر جھکا اسے غور سے پڑھ رہا تھا۔ کوٹ سائڈ پر رکھا ہوا تھا، سینے کوہنیوں تک چڑھائی ہوئی تھی، بال پیچھے کیے ہوئے تھے، ہمیشہ کی طرح وجیہہ اور باروب لگ رہا تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، "آ جاؤ"، اس نے بغیر سر اٹھائے کہا۔ سائمن اندر آیا۔ "سر، سفیان شاہ آیا ہے"۔ فاتح نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا۔ "خیریت، وہ کیوں آیا ہے آج"، اس نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ "پتہ نہیں سر"، اس نے کندھے اچکائے۔ "بھیجو اسے اندر"۔ سائمن سر ہلا کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سفیان کمرے میں داخل ہوا۔ فاتح نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ "مر گئی تو دفنا دینا اسے، میں تو کہتا ہوں کہ اس بدکردار لڑکی کو یوں ہی گڑھے میں پھینک دو"۔ اسے خون میں لت پت بے ہوش جنت نظر آئی۔ منظر ماضی غائب ہوا تو وہی چیئرمین کا کمرہ سامنے آیا۔ سفیان کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ "آؤ آؤ سفیان، آؤ بیٹھو"، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ سفیان کرسی پر بیٹھا۔ "کیسے ہو فاتح"، اس نے غور سے فاتح کو دیکھا۔ عمر بڑھ جانے کے بعد بھی ویسا ہی فٹ اور گڈ لک تھا، ہمیشہ کی طرح اطمینان والا چہرہ۔ "الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی گزر رہی ہے لائف"۔ فاتح نے کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی اور سفیان کو دیکھنے لگا۔ میں ایک غریب لاوارث، طلاق یافتہ اور نومولود جنت کا روتا چہرہ فاتح کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ اس نے سر جھٹکا۔ "بہت بری گزر رہی ہے، پہلے بہن کو رخصتی سے پہلے طلاق"۔ فاتح کے آبرو اٹھ گئے۔ "اور پھر راتوں رات پوری فیکٹری جل کر بھسم ہو گئی یار"۔ فاتح ایک دم سیدھا ہوا۔ "وہ جو مجھ سے ملی تھی وہ والی"۔ سفیان نے سر ہلایا۔ "کیسے ہوا یہ سب"۔ فاتح کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ "پتہ نہیں، یہ سب اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی کروا رہا ہے۔ فیکٹری سے تو ہمیں چٹ ملی اس میں لکھا تھا کہ وقت بدلتے وقت نہیں لگتا، ڈو گڈ ہیو گڈ"۔ فاتح کا منہ ایک پل کے لیے کھلا، پھر اس نے خود کو کنٹرول کیا۔ "واہ، اتنی معصوم دکھتی ہو، کیا کر ڈالا"۔ "تمہیں کیا لگتا ہے کون کروا رہا ہے یہ سب"۔ فاتح نے آنکھیں سکیڑ کے سوالیہ انداز میں اسے پوچھا۔ سفیان نے غور سے اسے دیکھا۔ "مجھے لگتا ہے وہی لڑکی جنت وہی کروا رہی ہے"۔ فاتح کے ماتھے کے بل غائب ہوئے۔ "اوہ، لیکن وہ کیسے کروا سکتی ہے، وہ بہت خستہ حال تھی، ڈری سہمی ہوئی جب گئی تھی یہاں سے، وہ کیسے ایک فیکٹری جلا سکتی ہے"۔ فاتح کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ "خیر جو بھی ہو، مجھے خوشی ہے کہ تم ہائی لیڈر کا الیکشن لڑ رہے ہو، اور صحافی گلے پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے فینس قیوم باجوہ سے 50% زیادہ ہے"۔ سفیان نے مسلم مسکراہٹ چہرے پہ لائی۔ "ہاں، خود غرض لوگوں کے ساتھ لڑنا آتا ہے، مجھے بتاؤ کیسے آنا ہوا"۔ فاتح نے جان چھڑانا غنیمت سمجھا۔ "مجھے تمہاری مدد چاہیے"۔ فاتح نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ "کیسی مدد"۔ "میں تمہاری کمپنی کے ساتھ اپنی کمپنی جوڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو نقصان ہوا ہے ہمیں یوں ہی پورا ہوگا"۔ فاتح کا ایک آبرو اٹھ گیا۔ "میری کمپنی کے ساتھ"، اس نے لفظ پر زور دیا۔ "ہاں پلیز فاتح، ان پیپرز پر سائن کر دو، میں بہت مشکل میں ہوں، اس وقت تمہارے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا"۔ فاتح نے آنکھیں سکیڑ کر ان کاغذوں کو دیکھا اور پھر سفیان کو۔ جب میری جنت مشکل میں تھی تب تم لوگوں نے اسے یوں چھوڑ دیا جیسے ایک مرے ہوئے کتے کو اس کا مالک چھوڑتا ہے، تم لوگوں کا فیصلہ تو وہی کرے گی"۔ "بولا نہیں، صرف سوچا تھا"۔ "ٹھیک ہے، میں کل تک پیپرز بھجوا دوں گا، ابھی مجھے کچھ ضروری کام کرنا ہے"۔ اس نے فائل سائڈ پر رکھی اور کلائی میں بندھی گھڑی کو دیکھ کر عجلت میں کہا۔ "ٹھیک ہے، لیکن مجھے تم سے اچھے کی امید ہے"۔ سفیان کھڑا ہوا۔ فاتح نے جبراً مسکرا کر سر ہلایا۔ سفیان نے کوٹ کا بٹن بند کیا اور باہر نکل گیا۔ "اچھے کی امید، مائی فٹ"۔ اس نے سفیان کے کاغذ پھینکنے والے انداز میں سائڈ ٹیبل پر رکھے۔ ایک صفحہ نیچے گر گیا۔ فاتح نے لیپ ٹاپ کھولا اور اس میں مصروف ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ کھولا تو اندر خوشبو ہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ جنت جھولے میں بچہ رکھتی دکھائی دی۔ اس نے بلیک کلر کا خوبصورت سوٹ پہنا ہوا تھا اور دوپٹہ کندھے پر تھا۔ لمبے خوبصورت بھورے بال کمر سے نیچے تک کھول رکھے تھے۔ فاتح اسے دیکھ کر مسکرایا۔ "ارے واہ، آج تو ساری تھکاوٹ تمہیں دیکھ کر ختم ہو گئی"۔ فاتح کی آواز پر مسکرائی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ چہرے پر ہلکا میک اپ، نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ اپنے شاہی کمرے میں ملکہ کی حیثیت سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ فاتح نے پاکٹس میں ہاتھ ڈالا اور آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ "بیگم، آج خیریت نہیں لگ رہی، تم تقریباً 1.5 سال بعد اتنا سجی ہو"۔ جنت کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور چل کر اس کے قریب آئی۔ "ہیپی برتھ ڈے اینڈ ہیپی ویلنٹائن ڈے فاتح"۔ اس نے گدے خوبصورت انداز میں کہا۔ "اوہ"۔ فاتح کے دونوں آبرو اٹھے اور لب سکڑ گئے۔ "اچھا تو یہ بات ہے، اسی لیے میں کہوں کوئی خاص وجہ آج اتنا تیار ہونے کی"۔ "ویسے میں 42 سال کا ہو گیا ہوں"۔ "افسوس"۔ جنت نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کوٹ اتارا۔ "اس میں افسوس کی کیا بات ہے"۔ فاتح نے بازو سے گھڑی اتاری اور بیڈ پر بیٹھا۔ کاغذ اس نے ٹیبل پر رکھے۔ "اب آہستہ آہستہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور تم مجھے میرے بڑھاپے کی وجہ سے چھوڑ جاؤ گی"۔ جنت نے نفی میں سر ہلایا۔ "حد ہے، ویسے میں تو جیسے جوان ہی رہوں گی"۔ "اب دیکھیں، میرے بال آپ سے پہلے سفید ہو رہے ہیں"۔ اس نے کوٹ کو ہینگر پر لٹکایا۔ "عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے اور مجھے بوڑھی عورتیں بہت پسند ہیں"۔ فاتح نے کفلنگز اتارے۔ "وہ جب بوڑھے ہیں آپ"۔ فاتح نے نظریں اٹھا کر اس کی کمر کو دیکھا۔ وہ وارڈروب کی الماری میں
कोट लटका रही थी। जन्नत तुमसे एक बात करनी थी। उसने टाई खोली। कहे मैं सुन रही हूँ। उसने फाते की काली कमीज शलवार निकाली। सुफियान आया था आज। जन्नत के हाथ वहीं रुक गए। उसने चोर नज़रों से फाते को देखा जो टाई खींच रहा था। वाकई क्यों? वो बाहर आई और दरवाज़ा बंद किया। मुझे सब पता है जन्नत, जो हुआ सो हुआ, पर मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी सख्त औरत हो कि फैक्ट्री जला दी। इट्स रियली अमेजिंग। जन्नत ने पुतलियाँ सकेत कर उसे देखा। आप तंज कर रहे हैं? फाते ने मुंह बनाया। जन्नत, तुम्हें ये कोई तंज करने वाली बात लग रही है? खैरिस ने कहा। मुझे कहा कि वो मेरी कंपनी के साथ कंपनी जोड़ना चाहता है। जन्नत का एक आबरू उठा। उसे फॉरेन कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनीज भी इससे काफ़ी मुतासिर होंगी। काफ़ी ताकतवर हो जाएगा वो। जन्नत ने सीने पर बाजू बांधा और ड्रेसिंग टेबल पर नीम दराज बैठी। और आपको लगता है कि जन्नत के होते आप ऐसा करेंगे? फातिह ने नजरें उठाकर उसे देखा। जाहिर सी बात है, तुम मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हो, मैं ऐसा थोड़ी करूँगा। लेकिन जन्नत ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। लेकिन क्या फातिह? फातिह खड़ा हुआ और चलकर उसके करीब आया, गर्दन झुकाकर उसे देखा। लेकिन मुझ में इनकार करने की हिम्मत नहीं। मैं दिल नहीं तोड़ सकता उसका, जब कि वो मुझसे अच्छी उम्मीदें रखता है। जन्नत ने सर हिलाया और गर्दन उठाकर उसे देखा। फातिह, आपको कौन कह रहा है कि आप इनकार करें? उसने लफ्ज़ पे जोर दिया। फातिह ने सवालिया अंदाज में उसे देखा। क्या मतलब? वो आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगा। बस वो पेपर मुझे दे दें। फातिह का आबरू उठा। तुम क्या करोगी जन्नत? जन्नत मुस्कुराई। वो उसके सामने से हटकर पेपर्स के पास आई और उन्हें उठाया। सामने सैयद सुफियान शाह लिखा हुआ था। उसने नाम पर उंगली फेरी। जब मुझे इस घर से रुसवा करके निकाला गया था, मैं अपने अल्लाह से वादा किया था कि इसी घर में अगर मैं रानियों की तरह ना आई तो खुदा का इंसाफ नहीं होगा। फातिह की तरफ मुड़ी, जो पॉकेट्स में पर हाथ बांधे उसे स्पार्ट नज़रों से देख रहा था। अब अल्लाह का इंसाफ का वक्त आ गया है, और वो तमाम हुक्मरानों का हुक्मरान जो बेहतरीन हुक्मरानी करता है और ज़बरदस्त इंसाफ कायम करता है। बाहर ज़ोर से आसमान गरजा और बिजली के चमकने की वजह से बाहर अंधेरे में डूबा मंदिर रोशन हुआ। शामिला का माहौल अब भी वैसा ही था। खामोशी से सब अपने अपने काम करते। कोई रोक टोक किसी को ना होती। किचन में कायनात मुलाजमा को हिदायत करके बाहर आई। अरे बेटा, तुम क्या कर रही हो? पीछे से सोफिया की आवाज़ आई तो वो मुड़ी। कुछ नहीं अम्मी, बस मुलाजमा को नाश्ते का कह रही हूँ। उसने दुपट्टा कंधे पर सही करते हुए कहा। अरे बेटा, इस साल में क्यों इतना चलती फिरती हो? फारे को देखा है? एक बार भी कमरे से निकल कर किचन में आई हो? कायनात ने मुड़कर फारे के कमरे को देखा। छोड़े अम्मी, वो तो बेचारी इस काबिल ही नहीं रही। आप बताएं। उसने सोफिया के दोनों हाथ पकड़े। अब आज नाश्ते में क्या खाएंगी? सोफिया मुस्कुराई और उसके सर पर हाथ फेरा। तुम जो बनाओगी मैं खा लूँगी, लेकिन बेटा इस जुलेखा की बहुओं से ज़रा एहतियात करना। कितनी चालाक है ये रचना अपना कमरा नीचे बना रही है ताकि सीढ़ियाँ ऊपर नीचे ना करनी पड़े। कायनात ने गर्दन मोड़कर रिश्ना के कमरे को देखा। हाँ, ये कमरा तो अहमद अंकल का था ना? सूफिया ने सर हिलाया। शादी के बाद फ़ौरन बाद ही इस चालाक औरत ने कमरा ले लिया। अच्छा भला खूबसूरत कमरा है। मैं तो चाहती थी अकरम का कमरा हो। ये बेचारा, तुम लोग किस गंदे छोटे से कमरे में रह रहे हो? कायनात का एक आबरू उठा। बात तो वैसे आपने ठीक कही अम्मी। एक दफ़ा मेरी और अकरम का बच्चा होने दे, ये कमरा लूँगी या फिर इस घर में ही नहीं रहूँगी। वो तो सोफिया से भी बड़ी सांप थी। शाबाश, बस ऐसे ही अपने हक के लिए लड़ो, वरना आलम भाई के बेटे बड़े तेज़ हैं। तौबा तौबा। उन्होंने बारी बारी दोनों कानों को छुआ। अच्छा अम्मी, अगर मैं ज़रा अकरम को जगा लूँ, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ जाओ बेटी, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, बल्कि तुम तीनों को। कायनात हल्का सा हंसी और दुपट्टा ठीक करती सीढ़ियों की तरफ चली गई। इनका तो काम ही आग लगाना है। उसने सर झटका और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। गजवान शीशे के सामने खड़ा टाई बांध रहा था जब फारिया बाथरूम से निकली। वही मुरझाया हुआ चेहरा। वो अलमारी के पास गई और कोट निकाल कर गजवान के पास आई। गजवान ने शीशे से उसे देखा। सी ग्रीन कपड़ों में मुलबूस और काले बाल ढीले जूड़े में बंधे, दुपट्टा एक साइड कंधे पर लटकाया हुआ था। वो अब वैसी फारिया नहीं लगती थी जैसी 7 साल पहले खूबसूरत लगती थी। फारिया, गजवान ने टाई बांध कर उसे कर कॉलर दुरुस्त किया। हम्म वो उसका कोट हैंगर से उतार रही थी। अपना हुलिया थोड़ा सा ठीक कर लो, और वो चादर तुम पे अच्छी लगती है, वो ओढ़ा करो। फारिया ने हल्की सी नज़र उठाकर उसे देखा और फीका सा मुस्कुराई। शौक ही नहीं रहा गजवान किसी चीज़ का। गजवान ने शीशे से उसे देखा। क्यों, तुम्हारे शौक को क्या हुआ है? हुलिया तो ऐसा बनाया हुआ है जैसे मैं मर गया हूँ। यहाँ जन्नत ना थी जो उसके मरने की खबर पर रोना शुरू हो जाती। ये फारिया थी जिसे गजवान ने उजाड़ दिया था। गजवान ने सर झटका। क्या फ़र्क पड़ता है गजवान, मेरे हुलिये से तुम्हें? उसने कोट गजवान की कमर के पीछे रखा। अच्छा, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या मसला है यार। गजवान ने दायां बाजू कोट में डाला और फिर बायां, फिर कोट झटक कर कंधे पर चढ़ा लिया। मुझे नहीं पता, बस अब तो मेरा मकसद सिर्फ मेरे बच्चे हैं और किसी चीज़ का होश नहीं। वो सिंगल बेड के पास बैठ गई जहाँ दोनों बच्चे सो रहे थे। वाकई, और मैं? उसने कफलिंग्स बांधे। पता नहीं गजवान, मैं तुमसे अब वैसी मोहब्बत नहीं कर सकूँगी या नहीं। वो आर्यन के सर की तरफ बैठी। आर्यन, आर्यन उठ जाओ मेरा बेटा, स्कूल जाना है। चलो उठो, शाबाश। आर्यन ने अपने सर पर माँ के हाथ का लम्स महसूस किया तो सीधा हुआ। फारिया उसे देखकर मुस्कुराई। उठो मेरा बेटा, उठ जाओ, जल्दी से उठो। फारिया उठी। अचानक जिस्म में
اس کے جسم سے درد کی لہر گزری، اس نے بیڈ کو پکڑ لیا اور ایک زور کی لہر گزری تو وہ کرا کر بیڈ پر بیٹھی۔ رضوان نے بھویں بھیج کر اسے دیکھا اور چل کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ رضوان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں ٹھیک ہوں غضوان، تم جاؤ ناشتے پر، میں آتی ہوں۔ اس نے غضوان کا بازو تھپک کر اسے تسلی دی۔ فاریہ، خدا کا واسطہ اتنی بیزار مت ہوا کرو مجھ سے، خدا کے لیے، اس نے افسوس سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ فاریہ کا دل عجیب سی بے بسی میں جکڑ گیا۔ آریان واپس اپنی جگہ پر سو گیا۔ فاریہ مشکل سے اٹھی۔ غضوان جو دروازہ کھولنے لگا تھا، اس کی آواز پر رکا اور گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ چل کر اس کے قریب آئی۔ میں تم سے کبھی بیزار نہیں ہو سکتی، ایک دن حشر میں بھی، پوری دنیا کو چھوڑ کر بھی میں تمہارے ساتھ مانگوں گی، بس راضی رہنا مجھ سے ہمیشہ۔ یہ کہہ کر وہ غضوان کے گلے لگ کر رونا شروع ہو گئی۔ وہ کسی بچے کی طرح رو رہی تھی۔ غضوان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں تم سے اور تم مجھ سے راضی، بس اب رونا بند کرو۔ فاریہ اس سے الگ ہوئی اور مسکرا کر سہ ہلایا۔ چلو اب آریان کو لے کر آ جاؤ نیچے جلدی سے۔ فاریہ نے آنسو صاف کر کے اچھا کہا اور آریان کے پاس جا کر اسے جگانے لگی۔ غضوان باہر نکلا اور اب اس کے گھر میں وہ چیز